हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, शौहर का नाम है अबू सलमा, बेटे का नाम है सलमा। कहती हैं मैं, मेरा शौहर, मेरा बेटा, तीनों, छोटा बेटा मेरा, हम निकले मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा जाने के लिए। एक की बेटा है, ख़ानदान जमा है, शौहर की गोद में बेटा, ऊँट के पीछे मैं। फरमाती हैं मदीने की सरहद आ गई तो मेरे मेके वाले आ गए, कहने लगे अबू सलमा नहीं ले जाने देंगे मदीने अपनी बेटी को। मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ, मैं तो अपने शौहर के साथ मदीने जाऊँगी। उन्होंने कहा नहीं जा सकते, तूने जाना है तो जा, हमारी बेटी नहीं जाएगी। ज़बरदस्ती मुझसे उन्होंने मुझे मेरे शौहर से अलग किया। कहती हैं फिर मेरे शौहर के कबीले वाले आ गए, वो कहने लगे अगर तुम अपनी बेटी को नहीं ना जाने देते तो ये जो हमारा पोता है ये हमारी नस्ल है, तुम्हारा नहीं, इसे हम नहीं जाने देंगे। वो बच्चा अपनी तरफ खींचते थे, मैं अपनी तरफ खींचती थी मदीने की सरहद पे। ये झगड़ा जमीन के लिए नहीं हो रहा, मकान के लिए नहीं हो रहा, हुजूर के मदीने जाने के लिए हो रहा, हुजूर के मदीने जाने के लिए हो रहा, मदीने जाने के लिए हो रहा। लंघ कई महीने ते बरस गए तो तेरी दीद नूं दीदे ही तरस गए। उन्होंने बच्चा खींचा, मैंने अपनी तरफ खींचा, मेरे बच्चे का बाजू उतर गया। फरमाती हैं मेरे शौहर मदीने चले गए, बेटा मेरा मेरे ससुराल वाले ले गए, मुझे मेके वाले ले गए। आज भी कुछ सियाने बंदे कहते हैं इसको निकाल दो और बच्चे छीन लो। उनका भी ख्याल था कि बेटा ले जाएंगे ना तो अबू सलमा भी मदीने से वापस आ जाएगा, ये भी वापस आ जाएगी। और यार इतना बड़ा भी जालिम कोई नहीं होगा जो माँ बाप से बच्चे जुदा करे। फरमाती हैं कि वो ले गए छीन के, मैं मेके चली गई। लोग रोटी खाते थे, मेरे हलक से नहीं गुजरती थी। ज़माना सोया करता था, मैं सो नहीं पाती थी। बेटा कहाँ, शौहर कहाँ, मैं कहाँ। उम्मे सलमा कितनी देर तकलीफ काटी। जनाब उम्मे सलमा कहने लगी लोगों एक दो दिन नहीं पूरा साल बीत गया, पूरा साल, पर जे सोना ही मेरे दुख विच राज, जे सोना ही मारो मारो मैनू मार मुकाओ, मैं कोई उज़र ना पेश ले आवा, और जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, फिर सुख नू चुल्हे डावा। फरमाया साल बीत गया, लोग सुबह उठ के काम काज पे लग जाते, कपड़े बदलते, ड्यूटियां करते, और मैं सवेरे उठ के उस जगह आ जाती जहां मेरा शौहर और मेरा बेटा बिछड़ा था। मैं सारा दिन रोती, आहुजारी करती, हुजूर के मदीने की तरफ मुंह करके मैं तड़पती। साल बीत गया, साल, एक हफ्ता नहीं निकलता बच्चों के बगैर। बड़े बड़े सियाने लोग परदेश जाते हैं तो बच्चों की फोटो देख देख के रोते हैं, लेकिन कहती है माँ थी, बेटा बिछड़ा और फिर बेटा बीमार हो और माँ से जुदा हो, कितनी तकलीफ का मंजर है। आप फरमाती हैं कि एक साल बीत गया और मैंने किसी की मिन्नत नहीं की, मैंने कोई शिकवा नहीं किया, इसलिए कि जिस हाल में रब रसूल रखे। ये हौसला, ये सब्र, ये तवानाई। एक साल के बाद मेरे चचा का बेटा मेरे पास से गुजरा, तड़पते देख कर कहने लगा मेरी बहन तू सारा दिन रोती रहती है। तो मैंने कहा भाई तुम्हें क्या बताऊं, इसका शौहर चला जाए, बेटा जुदा हो जाए, वो क्या करेगी। फरमाते उसने जाके मेरे बाप से, अपने वालिद से, मेरे खानदान वालों से कहा इसकी सजा कब खत्म होगी। इस गरीबनी का कसूर ये है कि ये मदीने वाले का कलमा पढ़ती है, इसकी गलती ये है कि ये मुसलमान हो गई है, दीन हक कबूल कर लिया है, क्यों नहीं तुम ख्याल करते। कहते उनके दिल नरम हुए, वो रजामंद हुए मुझे मदीने जाने। फिर उसने कोशिश की मेरे ससुराल पैगाम भेजे, कब बस करो, और बच्चा तो चिड़िया का जुदा हो जाए तो वह तड़पा करती है, और तुमने एक जीती जागती माँ का बेटा जुदा किया है। वो भी नरम हुए, रब ने असबाब बनाए, मेरा बेटा मुझे मिला। कहने लगे तू रह जा। मैंने कहा नहीं, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम्हें पता नहीं ना, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे मदीने ही जाना है। अकेली इतना सफर, जंगलों का रास्ता, पहाड़ी रास्ता तय कर लोगी। मैंने कहा मैं कर लूंगी। जिन्हों वेख के ठर दियां अखियां ने तो जिन्हों वेख के ठर दा सीना है। रब्बा तेरी सारी खुदाई च एक की ते शहर मदीना है। कहती मैं ऊँट पे बैठी, बेटा मैंने गोद में बिठा लिया, मैं सफर करने लगी, पर दिल में खटका था कि इतना लंबा सफर, बेटा छोटा है, कैसे करूंगी। कहते मुझे उस्मान बिन तला मिल गए, कहने लगे कहाँ जा रही हो बहन। मैंने कहा मदीने। कहने अकेले जाओगी। मैंने कहा जाना तो है ना, कोई साथ चले न चले, पर शहर रसूल तो जाना है ना। आप फरमाती है मैंने उस्मान बिन तलहा से नेक बंदा कोई नहीं देखा, मेरे ऊँट की लगाम थाम ली। जब मुझे ऊँट पे बिठाते थे ना, ऊँट बिठा के चले जाते थे, मैं बैठ जाती थी तो आके लगाम थामते थे।
जब कहीं मुझे उतारते थे तो ऊँट बिठा के चले जाते थे, मैं उतर जाती थी तो ऊँट को बांधते थे। सोना होता था तो ऊँट बिठा देते, मैं उतर जाती, वो दूर जाके लेट जाते। फरमाती थी फिर मेरे लिए मेरे रब ने असबाब पैदा किए और मैं मदीना पहुंची, मैं शौहर से मिली, और लोगों मेरे नसीब देखो, मैं रहने कहाँ लगी? हुजूर के मदीने में, शहर रसूल में, शहर पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है। मैं हुजूर के हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। कहती है मैं वहां बसने लगी। आप फरमाती है मुसलमानों, शायद मुझसे ज्यादा तकलीफ किसी ने न सही हो, पर देखो 1 साल पूरा मैं तकलीफ में रही, और जब मेरा सब्र साल को पहुंचा, सब्र की उम्र 1 साल हुई, तो फिर रब ने बंदोबस्त किया। फिर मेरे घर वाले भी नरम हो गए, ससुराल वाले भी नरम हो गए, रब ने मेरे आने जाने के लिए एक बंदे का बंदोबस्त भी फरमा दिया। फिर मेरा शौहर तक भी मैं पहुंच गई, मुझे मदीनातुर रसूल भी नसीब हुआ। 1 साल मैंने सब्र किया था, रब ने मुझे मुस्तकिल मदीने का ठिकाना अता फरमा दिया। लेकिन जो बंदा सब्र ही ना कर पाए, जो सब्र ही न, जो कहे जी बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी देर हो गई, बड़ा टाइम हो गया, कब जाके मसला हल होगा, वो जो आपने बताया था वो तावीज़ कब असर करेगा, वो दुआ कब कबूल होगी, वो फलाना मामला कब, भाई ये डेट तो आपको रब रसूल ही दे सकते हैं। बंदा तो कोई इत्तला ही देगा, पैगाम ही देगा, दुआ ही करेगा। अगर जिंदगी में हौसला ही नहीं होगा, अगर आपको ये करार ही नहीं आएगा, ठहरना ही नहीं आएगा किसी मैदान में। देखिए कुछ ऐसी अजियतें होती हैं जो अजियतनाक होती हैं, लेकिन अगर गुलामी में आ जाए ना आप, तो वो अजियतनाक नहीं होती, उस चुभन में मज़ा आने लगता है। कई दर्द भी मज़ेदार होते हैं, कई दर्द भी, कभी ज़ख्म ठीक होने पे आ जाए ना तो उसे छेड़ो तो मज़ा आता है, इसलिए कि कुछ दर्द भी मज़ेदार होते हैं। आतिश से किसी ने कहा तू रोता बड़ा है, उसने कहा महबूब की याद में तड़पता हूँ, अभी तो एक दिल है, मेरे तो ख्वाहिश थी कभी 2 होते ना तो सही करके तड़पता। रब ने दिल एक बनाया, कहता वो मज़ा दिया है तड़पने के, मेरी आरज़ू है या रब, मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार होता। दर्द में भी मज़ा है, पर शर्त यह है कि लोग दर्द में भी जीना सीखें। हम ना आराम में जीना चाहते हैं, पंखे के नीचे जीना चाहते हैं। काश कि हमें सहरा में भी नींद का मज़ा लेने का तरीका आए, फिर जिंदगी के सारे रास्ते आसान हैं, फिर इकरार भी मुश्किल नहीं। लेकिन चूंकि हौसला नहीं, सब्र नहीं, वो वाला करार नहीं जो एक मुसलमान से रब रसूल का मुतालबा है। हुदैबिया के मौके पे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शर्तें काफिरों के साथ तय की थी ना, हुजूर ने नूरे बसीरत से की थी ना, तो इन्हीं शर्तों ने फिर फतह के बाब खोल दिए। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। एक शर्त ये थी कि अगर कोई मुसलमान मदीने से मक्के आएगा तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे, रख लेंगे। फिर गौर करें, कोई मुसलमान अगर मदीने से मक्के आएगा तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे, और अगर कोई बंदा मुसलमान अपने आका की मर्जी के बगैर मुसलमान हो जाए और वहाँ से वो मदीने आएगा तो हुजूर पनाह नहीं देंगे। तो मेरे भाई, महबूब की तरफ से आने वाला ना सिर्फ सुख ही नहीं कबूल करना चाहिए, दुख भी कबूल करना चाहिए, दुख भी कबूल करना चाहिए। हमारा ये मसला है कि हम ना मीठी मीठी के कायल हैं, कड़वी कड़वी के कायल नहीं। अगर वो कभी दुख दे ना तो महबूब का दुख भी सुख समझ के कबूल करो। हाँ हाँ, उसकी तरफ से कांटा है कभी तो उसे फूल समझ के कबूल करो, वो चुभेगा नहीं, इंशाल्लाह मजा ही देगा, वो कबूल तो करो ना। तो अब हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी थे, एक तो हजरत अबू जंदल रदी अल्लाह तआला अन्हु थे ना, तो वो तो हुदैबिया में आ गए। हुजूर मुझे ले जाएं, तो नबी पाक ने फरमाया मैंने वादा कर लिया है, उनको भी हुजूर ने वापस भेज दिया। और ये बेचारे ना अपने आका की जेल तोड़ के मक्के से भाग के मदीने आए। या रसूलल्लाह मुझे कबूल कर ले, मैं भाग आया हूं, वो बड़ा जुल्म करते हैं, मारते हैं, तकलीफ देते हैं। वो आए तो उधर से ना उसके मालिक ने 1-2 बंदे भी भेज दिए रुका दे के कि या रसूलल्लाह आपका तो वादा था कि आप बंदा रखेंगे नहीं। ये आए और रुका भी आ गया। अब जरा मंजर को समझे। हमारा तो ये मसला है कि कहते हैं कि मेरी 99 बातें मानी हैं, एक नहीं मानी, लिहाजा मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं। लेकिन यहाँ क्या कैफियत है, बंदा रो रहा है, तड़प रहा है, हुजूर मैं मार से बचता हुआ आया हूँ, जेल तोड़ के आया हूँ, मुझे कबूल कर लें। उधर रुका आ गया कि आपका वादा था रखेंगे नहीं। अब ये कितना मुश्किल मसला है। लेकिन रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बसीर मैंने वादा किया यार तुझे वापस जाना पड़ेगा। ओए होए होए,
लोग तो कहते हैं ना कि वो पीर साहब ने कहा था तो मेरा काम नहीं हुआ, लिहाजा मेरी बैत ही गई, छुट्टी हो गई। माहौल ही बड़ा अजीब है। हुजूर ने फरमाया वापस जा, लेकिन जेकर यार दे नाम दा मिले मेणा, फिर उन्होंने झोली पा लईए, मेणे नू पुंजे सुटिए ना। जेकर यार दे नाम दा, सामने वाले ने ताना समझ के दिया था, पर यार के नाम का था ना, उसने कहा ला सही, सोने के नाम का है ना, ताना हुआ तो क्या हुआ। जेकर यार दे नाम दा मिले मेणा, उन्होंने झोली पा लईए, पुंजे सुटिए ना। ते जेकर यार दे नाम दी मिले सूली, फिर झूठा झूठ लइए ते पिछा हटिए ना, झूठा झूठ लइए। अब लिखने वाले का भी अपना अंदाज है ना, कहते हैं ये भी मेरे लिए झूला ही है, ये भी आराम की जगह ही है। झूठा झूठ लइए ते पिछा हटिए ना। हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह तआला अन्हु से हुजूर ने फरमाया वापस जाना है। कहा सोने ठीक है, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, ये भी मेरे महबूब का हुक्म ही है। और क्या बात है, मेरे नबी वादों के पक्के हैं। क्या बात है, हुजूर ने जो कहा करके दिखाया। कहते हैं मैं वापस जा रहा था, एक दो बंदे साथ थे, जब मदीने की हद गुजर गई ना, हुजूर ने तो कहा था ना मदीने में पनाह नहीं देनी, तो मैंने उससे कहा यार तलवार बड़ी सोनी है, जरा दिखाना। उसने दिखाई तो एक की मैंने गर्दन काट दी, दूसरा वैसे ही भाग गया। और भाग के हुजूर के पास आया जी, उसने तो मार दिया। तो सरकार फरमाने लगे मैंने तो वादा पूरा किया था ना, तुमसे नहीं संभाला गया तो मामला तुम्हारा है। अब हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस आए, अर्ज की हुजूर अब मेरे लिए क्या हुक्म है। हुजूर ने फरमाया मियाँ हुक्म वही है, मदीने में हम नहीं रख सकते तुम। मदीने में सहाबा थे ना, हुजूर की बातों से खुशबू लेते थे, मदीने में नहीं रख सकते। हजरत अबू बसीर कहते हैं मैं मदीने की सरहद से निकल गया, उस जगह चला गया जो ना मक्के की रियासत में था ना मदीने की। एक मकाम ईस था जहाँ मीठे पानी के कुएं थे, वहां रहने लगा। हजरत अबू जंदल को पता चला कि एक नया ठिकाना बन गया, वो भी जेल तोड़ के आ गए। 70 बंदे आ गए, वहां से काफिले गुजरते थे काफिरों के, ये भी मुसलमानों को तंग करते थे। अगर मक्के से कोई काफिला गुजरता था तो हमने भी इनको पकड़ा, काफिर का माल माले गनीमत असबाब बन गया। और वो जब काफिला लेके आते थे तो डरे होते थे, और इनको तो सताया था ना। कहते हमें सताया बड़ा था, हम तो इनकलाबी बन गए थे, हम तो रख लेते ना, बड़ी मिन्नत करते, बड़ी जान मुश्किल से छुड़ाते। 70 बंदे हो गए, फिर 300 हो गए। तब वो बशीर कहते हैं दुनिया मदीने जाती थी लेकिन हम तड़पते थे, हम तड़पते थे। रुत लंघ गई है फिर बाहर आती, ते अज चिट्ठियां मदीने आईया नहीं। हम तड़पते थे कि यार कोई मौका मिले, रोज रात को रोते तड़पते। 300 इनकलाबियों का जत्था सब्र से बैठा है मदीने की सरहद पे, अंदर आने की इजाजत नहीं, पर गुलामी में रोज इजाफा हो रहा। सब्र देखो, गुलामी में रोज इजाफा होता है। तंग आ गए काफिर, पहले बड़ी डींगे मारते थे कि देखो हमने कैसी शर्त मनवाई है, कैसी शर्त मनवाई है कि उनका बंदा आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे, हमारा जाएगा तो उन्हें करना पड़ेगा। फिर इतने तंग आए कि खुद आके कहने लगे हुजूर मेहरबानी करें, ये शर्त तो खत्म करें ना, और इन 300 को तो मदीने बुलाएं, मेहरबानी फरमाएं। हुजूर बड़े खुश हुए। आज गुलामों के नाम पैगाम लिखा, गुलामों के नाम पैगाम लिखा, चिट्ठी लिखी हुजूर ने। चिट्ठी किस चीज की लिखी? आ जाओ यार मदीने आ जाओ। चिट्ठी आई मदीने आने के लिए, हजरत अबू बशीर के नाम चिट्ठी गई, आ जा यार मदीने, आ जा तेरे नाम पैगाम सब लाई है सरकार नबी से, और आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। पैगाम आया। हजरत अबू बशीर इतने बीमार थे कि नज़ा का आलम था, लेकिन उस आलम में भी इंतजार था। उस आखिरी वेले अखियां मेरियां रात तकनाए तेरा, तेरा ते सजना कुछ भी नहीं जाना, जे पा जावे एक फेरा, ते सिर मेरे ते आन खलोवे ते फिर पर्दा रह जाई मेरा, सौखा निकले साब ज़हूरी, जे वेख लवे मुख तेरा। हजरत अबू बशीर को ना वो रुका गया, हुजूर की चिट्ठी गई तो यूं चिट्ठी पड़ी, हुजूर ने फरमाया आ जाना, रास्ता खुल गया है, तू आ जा, खुल गया रास्ता। दुआ फरमाओ मदीने के रास्ते खुल जाएं, करो ना यार दुआ मदीने के रास्ते खुल जाएं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सारे दुख सुनाने ही मदीने जाके होते, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल और कलेजे फटने को आ गए। दुआ करो रास्ते खुल जाएं। हुजूर ने फरमाया आ जा, तेरा राह खुल गया। हजरत अबू जंदल कहते मैं सराहने खड़ा था, हजरत अबू बशीर के खत पढ़ा, मुस्कुराए, इशारे से कहने लगे देख मेरे नबी का खाता है, हुजूर की चिट्ठी मेरे नाम आई है, पढ़ना। तो मैंने भी पढ़ी, पहले रोए फिर कलमा पढ़ा, फिर मेरा हाथ थामा, रूह ही परवाज कर गई। हमेशा के लिए, हमेशा के लिए
वो ज़ाहिरी जिस्म के साथ तो मदीने ना पहुंचे, पर कब्र में गए तो मदीने वाले की ज़ियारत नसीब हो, कब्र में हुजूर की ज़ियारत नसीब हो गई। कब्र में हज़रत अबू जंदल कहता है मैंने जनाजा पढ़ा और उसी मकाम पे जहाँ उन्होंने इंतज़ार किया था ना, वो मकाम में इंतज़ार उनका मज़ार बना, मज़ार के साथ मस्जिद बनी, मस्जिद का नाम मस्जिद अबू बसीर रखा गया। उन्होंने उस इंतजार में जान दे दी, पर सब्र किया, शिकवा नहीं किया। यारो इतनी शिकायतें, इतनी शिकायतें, इतने शिकवे, बड़ी तकलीफ थी। एक बात मेरा और करने को दिल कर रहा था। एक सहाबी के हज़रत आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला जंगे उहद में ना हुजूर के हाथ पे मौत की बैत की, जंगे उहद में बैत की, सोनिया तेरे नाम पे मरना, डट के लड़े। जख्म ताजा था, 3 दिन सलाफा बिन साद के 2 बेटे बदर में कत्ल किए इन्होंने। उसने कसम खाई कि माज अल्लाह में इनका सर मंगा के तो इनकी खोपड़ी में शराब पीऊंगी। सलाफा बिन साद ने कसम खाई कि मेरे 2 बेटे कत्ल किए, मैं इनकी खोपड़ी में शराब पीऊंगी। माज एक कबीला गजील था, उन्होंने उहद के बाद हुजूर से कहा कुछ कारी हमें दे दें, हमने कुरान सीखना है। तो नबी पाक ने कुछ बंदे भेजे, तो आसिम बिन साबित को भी भेजा, लेकिन उन्होंने धोखा किया। वहां जाके इनको गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार करके मक्के वालों के हाथ बेचने लगे तो हजरत आसिम बिन साबित ने तलवार निकाल ली, फरमाने लगे मैं काफिर का कैदी होके जीने से बेहतर है शहादत की मौत मर जाऊं। काफिरों का कैदी लड़े और फरमाने लगे मेरे कमान में तीर बाकी है, मैं लड़ूंगा और इतना लड़ूंगा कि तुम्हें पता चलेगा मुझे लड़ना आता है। और फरमाया मैं सब्र करूंगा और सब्र करके दिखाऊंगा, मैं डटूंगा और तुम्हें डट के। अकेला बंदा मैदान में डट गया, अकेला। जब तीर खत्म हो गए तो फिर नेजा निकाल लिया। ये बात आपको इसलिए समझा रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं जी मैं अकेला क्या करूं, तो ये आखिर में याद रखें कि सब्र आपने करना है चाहे अकेले भी रह जाएं, हौसला करना है चाहे अकेले भी रह जाएं। अकेले लड़े, तीर खत्म हो गए तो नेजा निकाल लिया, खूब लड़े। अब उसने कसम खाई थी कि मैंने इनकी खोपड़ी पे माज अल्लाह खोपड़ी मंगानी है, सार मंगाना है। और ये जो ले जा रहे थे धोखे के साथ, ये भी बेचने ले जा रहे थे। तो जब थक गए ना और चारों जानिब से जिस्म में तीर पे वस्त हो गए तो दुआ मांगी। अकेला बंदा और सब्र का मकाम, दुआ मांगी, कहा अल्लाह मैंने आखिरी दम तक तेरे दीन की हिफाजत की है, अब तू मेरे जिस्म की हिफाजत करना। इनके हथे ना चढ़ गया मेरा जिस्म। हज़रत आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। काफिर करीब गए जिस्म पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, सर काटने के लिए, तो शहद की मक्खियां आ गई, पूरे जिस्म पे कब्जा कर लिया। करीब जाते तो मक्खियां लड़ती, कहने लगे पीछे हट जाओ, शाम होगी ना तो उड़ जाएंगी, फिर हम सर काट लेंगे। शाम तक चारों जाने बैठे रहे, ना कोई हवा आई, ना कोई बादल बरसा, ना कोई तूफान आया। शाम को इन्होंने उठाना था, एक रेला आया पानी का और जनाब आसिम बिन साबित की लाश मुबारक को बहा के ले गया। मेरे रब ने उस मैदान में भी ये बतलाया कि जो सब्र करे ना, रब उसके जिस्म की भी हिफाजत फरमाया करता, कि जिस्मों तक की आखिरी दम तक अल्लाह की मदद उनके सामने हाल रहते। रब्बना अफ़रिग अलैना सब्रम वसब्बित अक़दामना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। अज़ीज़ दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका कुरान मजीद ने बारहा तज़किरा फरमाया। कुरान पाक किसी चीज़ का एक बार भी जिक्र कर दे तो वो चीज़ हमारे लिए दस्तूर हयात और मंशूर ज़िंदगी बन जाती है। लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज़ का बार बार तज़किरा फरमाए तो माना यह है कि उसकी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उन चीज़ों में से एक चीज़ सब्र है। कुरान पाक ने 100 से ज़्यादा मरतबा सब्र का तज़किरा फरमाया। इतनी बड़ी बात को समझिएगा कि 100 से ज़्यादा मरतबा कुरान पाक ने तज़किरा किया है सब्र का, और मुख्तलिफ अंदाज में। कहीं फरमाया कि वबश्शिरिस साबिरीन, ए महबूब सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। कहीं फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। तो मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ तरीक़ों से अल्लाह ताला ने सब्र का तज़किरा फरमाया। सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर और मुसलमानों के अखलाकी रवैयों के अंदर अगर सब्र को दाखिल कर लिया जाए तो हम महसूस करेंगे कि हमारी ज़िंदगी ना सिर्फ ये कि आसान हो गई है, बल्कि मोहब्बतों वाली हो गई है, चाहतों वाली हो गई है। हमारे रिश्ते एक दूसरे से टूट नहीं रहे बल्कि बनना शुरू हो गए। थोड़ा सा सब्र बहुत सारी चीज़ों को टूटने से बचा लेता है। कुरान मजीद की जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, ये सूरह आले इमरान की आखिरी आयत है।
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو صابر بنو، اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو۔ کیا مطلب؟ پہلے صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی ذاتی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو، وصابروا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر دشمن کے مقابلے میں کسی اور کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اس پر بھی صبر کرو۔ پھر فرمایا ورابطوا، اور ہمیشہ کمر بستہ رہو، اسلامی سرحدوں کے پہرے دار رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے، تم فلاح پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو، صبر کرو صابر رہو، یعنی جو ذاتی تکلیف آئے اس پر بھی صبر کرو، اور مصابرہ کا معنی سامنے سے آنے والی تکلیف، اگر بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کہیں کوئی اپنا دنیا سے چلا گیا تو یہ ذاتی تکلیف ہے، اس پر بھی صبر کرنا۔ اور اگر اپنوں نے بیگانوں نے کوئی تکلیف پہنچا دی، کوئی اذیت دے دی، وہ اذیت کئی صورتوں میں ہو سکتی ہے، تانا بھی ایک اذیت ہے، طنز بھی ایک اذیت ہے، کسی شخص کا کسی شخص کے بارے میں غلط کلمہ کہنا بھی ایک اذیت ہے، اور مقابلے میں کھڑے ہو جانا، لڑائی کرنا، یہ بھی ایک اذیت ہے، اس پر بھی صبر کرو، ورابطوا، اور اس طرح کرو کہ کمر بستہ رہو، جد و جہد کرتے رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صبر جب آپ کرتے ہیں نا اور صبر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس نعمتوں کی کمی نہیں، ہمارے فریزر خوراک سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے دسترخوانوں پہ انواع و اقسام کی چیزیں چنی ہوئی ہیں، ہماری الماریوں میں کئی ہمارے لباس تیار شدہ لٹکے ہوئے ہیں، ہماری جیبوں میں ہماری ضرورت کا سرمایہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ ایک دوسرے سے پیار نہیں کر پا رہے، جو ایک دوسرے کے قریب نہیں جا پا رہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر نہیں رہا، حوصلہ نہیں رہا، کسی چیز کو برداشت کرنا ہمارے مزاج کا حصہ ہی نہیں رہا۔ اور پھر چونکہ امت مسلمہ نے انقلاب برپا کرنا تھا، دنیا کو پیغام حق دینا تھا، اگر ان کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہوگا، اگر انہیں صبر ہی نہیں کرنا آئے گا، استقامت ہی نہیں ہوگی، کہیں رکنا ہی نہیں آئے گا، تو یہ میدانوں کو سر کیسے کریں گے، کامیابیاں کیسے ان کا مقدر بنے گی۔ رمضان المبارک میں بھی ماحول یہ ہو کہ افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے نظر پوری ٹک جائے گھڑی پہ، اور تھوڑا سا بھی صبر مشکل ہو، اور رمضان المبارک میں سحری کے وقت میں اگر دہی والی دکان پہ بھی جھگڑا ہی ہو رہا ہو، اور شام کو سامان خریدنے میں بھی اگر بحث ہی ہو رہی ہو، تکرار ہو، جھگڑا ہو، تو پھر سیکھا کیا؟ پھر وہ جو ہمیں تربیت دی جا رہی تھی کہ ہم نے صبر کرنا ہے، تو پھر ہم نے اس میں حاصل کیا کیا؟ حدیث پاک سنیں گے، آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوگی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا، ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا، فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے گا، اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا، کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بنا، اپنی بارگاہ سے عطا فرما۔ جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ ارادہ تو کرے، پروگرام تو بنائے، توفیق تو اللہ دے گا۔ جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ صبر کی توفیق بھی عطا کر دے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، یاد رکھو کسی بندے کو جو بہترین تحفہ دیا گیا ہے نا، اگر کسی کو کوئی بہترین عطیہ ملا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صبر عطا فرمایا ہے۔ یہ بہترین تحفہ ہے، اس سے زندگی سنور جاتی ہے، اس سے انسان باوقار اور مطمئن ہو جاتا ہے، اس سے اس کے شب و روز آسانی سے بیتتے، وہ دنیا کی پک ڈنڈیوں سے آسانی سے گزر کے اللہ کی بارگاہ عالی مرتبت میں سرخرو ہو کر حاضر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بے حوصلہ ہو، صبر نہ ہو، پھر نقصان روز بروز بڑھتا ہے۔ اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی بندے کا درجہ بلند کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اس کا درجہ بلند کیا جائے۔ اب رب کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مال کی، جان کی، اولاد کی کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے، اس مصیبت پر وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اعمال اس قابل نہیں تھے کہ درجات بلند ہوں، وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں کر سکتا تھا تو اللہ نے کسی مشکل میں ڈال کے نہ اپنے فضل سے درجہ بلند کر دیا۔ اب جو راہ طریقت کا مسافر تھا، جو سلوک کی منازل طے کر رہا تھا، جو اللہ رسول کے قریب جانے چاہ رہا تھا، اس کے لیے کتنی آسانی ہو گئی کہ مجاہدہ تو زیادہ نہ کر سکا،
कसरत से नफली सोमो सलाद का बंदोबस्त तो ना कर सका, थोड़ा सा सब्र किया, रब ने अपना और अपने महबूब का कुर्ब अता फरमा दिया। तो ये तो आप सब्र करने के लिए जब निकले हैं तो आपने तो रब रसूल को पा लिया। ये सब्र तो वो वाला सफर है जिसकी जो मंजिल है वो अल्लाह रसूल का कुर्ब है। तो हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों में हौसला हार जाते हैं, सब्र छोड़ जाते हैं, परेशानी बढ़ जाती है। पता नहीं ऐसे महसूस होता है कि जैसे यही बंदा दुनिया का सबसे दुखी बंदा है। तो एक तो ये कि जाती हैसियत से सब्र करे, एक ये कि फिर दुश्मन का जब मुकाबला हो, आमन नुस्बिरु व साबिरु, आपका जब मुकाबला सामने किसी के साथ हो तो फिर तीर, तलवारें, असलहा, बंदूकें ये नहीं ज़्यादा लड़ती, मैदानों में हौसले लड़ते हैं, मैदानों में सब्र लड़ता है, मैदानों के अंदर तवानाइयाँ लड़ती हैं। मैदान करबला के अंदर कोई मुकाबला नहीं था तीर का तीर के साथ, तलवार का तलवार के साथ कोई मुकाबला नहीं। मैदान करबला के अंदर जुल्म का सब्र से मुकाबला था। फतह के डंके यजीद ने बजाए थे, जश्न इब्ने ज़ियाद ने मनाया था, लेकिन क़यामत तक अल्लाह ने जो फतह अता फरमाई है तो वो हुसैन इब्ने अली के सब्र को अता फरमाई, वो सैयदना इमाम अली मकाम के सब्र को मिली। अजीज भाई, सब्र ही हमेशा फातेह होता है, सब्र ही जीता करता है, सब्र ही कामयाबियां देता है। नतीजे सब्र के निकलते हैं, सब्र के हौसले के नतीजे होते हैं। हमारी जल्दबाजी हमें शिकस्त खुर्दा कर देगी, हमारा हौसला ना होना हमें हरा देगा, हम कमजोर पड़ जाएंगे अगर हम बेहौसला हो जाएंगे। सुनो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तरबियत की, हुजूर अपनी उम्मत को दर्स देते हैं। हुजूर फरमाते हैं पहले तो कोशिश ही ना करो कि तुम्हारी दुश्मन से लड़ाई हो, इस चक्कर में ही ना पड़ो कि लड़ाई हो। मुसलमान अमन वाले हैं, ये पुरअमन लोग हैं, ये अमन पसंद हैं, ये दाइये अमन हैं, ये मुआशरे में मोमिन होना अमन की अलामत है। फरमाया पहले तो ये प्रोग्राम ही ना बनाओ कि तुम्हारी लड़ाई हो, और फरमाया फिर अगर हो जाए ना तो फिर सब्र के साथ मुकाबला करो, फिर डट के मुकाबला करो, और फिर याद रखो कि ये जो जन्नत है ये तलवारों के साए में है, जन्नत तलवारों के साए में तुम्हें मिलेगी। फिर डटना सीखो। पहले तो बात यह कि तुम ये इरादा ही ना करो लड़ाई, और अगर कभी हो जाए तो लोगों को बताओ कि हैं हम पुरअमन लोग, पर दीन के लिए खड़ा होना हो तो फिर हमसे ज्यादा किसी को खड़ा भी नहीं होना आता, फिर हमसे ज्यादा किसी के पास ताकत भी नहीं। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में कुफर के साथ एक जंग हो रही थी, तो काफिरों ने ना जासूस भेजे कि यार पता तो करो मुसलमानों की तैयारी किस तरह की है। तो जासूस वापस जाके कहने लगा समझ कोई नहीं आई उनकी, वो तो राहब किस्म के लोग हैं, सूफी किस्म के लोग हैं, वो तो कटे हुए हैं दुनिया से, मुसल्लों में बैठ जाते हैं, रात को तो लगता है दुनिया से ताल्लुक ही कोई नहीं, लेकिन सवेरे उठ के मैदान में तलवार लेके निकलते हैं तो लगता है इनसे बड़ा मुजाहिद ही कोई नहीं। ये अजीब लोग हैं कि रात को मुसल्ले में बैठे तो लगता है कट गए दुनिया। ये सूफी लोग हैं, दरवेश हैं। यही मुसलमान की शान है। हो हल्का यारां तो बरे शम की तरह नर्म, रिज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। हम तुझे अपना हौसला बताते हैं कितना है, देख हमारे हौसले से टकरा के देख ये कितना ताकतवर और मजबूत है। तो अजीज भाई, अगर जिंदगी में आपको सब्र करना आ गया, मैं बड़े दिनों से ये उन्वानात बयान कर रहा हूँ, और आज तो खुसूसी तौर पर रमज़ान शरीफ के इस जुमे में मैं अपील करना चाहता हूँ आपसे कि कमज़ोर बातें करनी छोड़ दें, मायूसी के जुमले अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। हम मुसलमान हैं, आप बीमार हो गए हैं तो ये भी खुदा का फजल है, गुनाह माफ़ होंगे। अगर अल्लाह ताला ने फ़कीर बना दिया, गरीबी आ गई है तो ये भी फजल है, अमीरों से पहले जन्नत में जाएंगे। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी जगह आपको मकान नहीं दिया और दूसरे को दे दिया है तो आप वो लोग हैं जो अजीम सुन्नत अदा कर रहे हैं सैयदना बिलाल हबशी की। अगर किसी जगह कोई कमजोरी आ गई है, कोई पीछे रह गए हैं, तो ये खुदा का फजल है। अल्लाह ताला ने चाहा हमारे लिए जो फैसला, तो हम उस पर राजी हैं। लेकिन अपनी जिंदगी में और शिकवे इतने बढ़ा लिए हमने, इतने बढ़ा लिए कि लोगों से शिकवे करते करते रब रसूल से भी शुरू कर दिए। गुलाम भी कभी शिकवा करता है, आका का भी शिकवा होता है, बंदा भी कभी शिकवा करता है, रब का भी शिकवा होता है, ये भी कभी होता है। आप न माने पर यह शिकवा है कि मैं बड़े डॉक्टरों के पास गया हूं, आराम नहीं आया। न माने पर यह शिकवा है मैंने कभी किसी को सताया तो नहीं पर मेरे हालात नहीं ठीक होते। आप न माने पर यह शिकवा है कि फलाने के पास दौलत ज्यादा है, उसने पता नहीं वो आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया। न माने पर यह शिकवा है। किससे कर रहे हो? रब रसूल से। ओ हस बोले ते ओदी मेहरबानी, असां ते लाड ही लड़ावने ने। किससे शिकवा कर रहे हो? खुदा के बंदो, गुलाम गुलामी करते हैं तो शिकवे करते हैं कोई? भाई जब तू इस अंदाज में मिल्लत के हर बेटे की इस्लाह करने लगेगा, और इससे मुराद सिर्फ खतीब वाइज ही नहीं, हुजूर ने हम सब के जिम्मे लगाया था बल्लिग वन्नी वलौ आया,
ہم سب کی ذمہ داری ہے لوگوں کے لیے لوگوں کو قائل کریں. مجھے بتاؤ اپنی ذات کے حق میں قائل کرنا ہو تو کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتا ہے نماز کی دعوت ہم کیسے دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پڑھ لیے کر نماز، اتنے پیسے کہاں لے کے جائے گا، یہی دعوت ہوتی ہے نا. وہ کہتا ہے تو نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے. یہ تو ہے ہمارا دین کے حق میں. وہ محفل میں آنا اگر ٹائم ملا تو ٹھیک، یہ ہے دین کے حق میں. اور جب اپنی باری آئے کسی سے 50,000 روپے چاہیے تھے، فون کیا اس کو، ملنا تھا، وہ کہتا حکم کرے. کہتے نہیں ٹیلی فون والی بات نہیں. کہتے میں تو 2 بجے ملوں گا، تو 2:30 بجے مل پر، میں مل کے کر دوں. پھر جاتے ہی اس سے 50,000 مانگا نہیں، پہلے منت کی، دکھ سنایا، پھر اسے ثابت کرایا کہ تیرے علاوہ دینا بھی کسی نے نہیں، سارے غلط بندے ہیں، تو ٹھیک ہے معاذ اللہ. پھر اس کو یہ بھی ثابت کرایا وقت پہ واپس کر دوں گا. اتنی ساری گزارش کر کے رو دھو کے جب وہ پورا قائل ہو گیا تو آخر میں کہا مجھے 50,000. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں نہ تو کرو نا، تو ہلکا سا ایسے ایسے تو کرو نا. ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ او بھائی اپنے حق میں قائل کرنا تھا تو تجھے سارا طریقہ آتا تھا، اور رب رسول کے حق میں قائل کرنے کا تجھے طریقہ ہی نہیں آتا. تجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیسے قائل کرنا ہے. اپنے لیے تو نے قائل مائل کرنا تھا، سارا پتا تھا، سب خبر تھی کیسے منانا ہے. اور کسی کو مسجد کے لیے منانا تھا تو کہتا جی میری کو مانتا ہی نہیں، میری کون سنتا ہے. آپ جب تک اس درد سے، زازان نام کا ایک گویہ تھا بغداد میں، گاتا تھا، آواز بڑی سریلی تھی، بڑے لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ وہ خوبصورت ہستی ہیں کہ محبوب نے فرمایا ان سے قرآن سیکھا کرو، یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں مفتی، صحابہ میں قاری، بڑے آدمی. حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دن گزر رہے تھے کسی مقام سے جہاں بھی وہ رہتا تھا، تو وہاں اللہ معاف فرمائے گانے بجانے کی مجلس سجی ہوئی تھی، وہ گا رہا تھا. آپ گزرے تو کانوں میں ہلکی سی آواز گئی. قریب ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے، کس کی آواز ہے؟ کہا حضرت یہ زازان نام کا ایک گویہ ہے. وہیں کھڑے کھڑے درد سے کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا، کتنی خوبصورت آواز ہے، کوئی تو ہونا جو اس درد سے بات کرے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. اور پھر دعا مانگتے آگے تشریف لے گئے. وہ جوان تھا، فارغ ہو کے باہر نکلا، لوگوں کا رش تھا. ایک شخص نے اسے روکے، کہا زازان ادھر آ، پتا آج کیا ہوا؟ کہا جناب کیا؟ کہنے لگے جانتے ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو؟ کہا جانتے ہیں. فرمایا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج گزرے، تیری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو فرمانے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. کہنے لگا صحیح بتاؤ انہوں نے میرا نام لیا ہے؟ صحیح بتاؤ میرے لیے کہا انہوں نے؟ میرے جیسے شخص کے لیے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں کہاں وہ کہاں، میرا نام لیا ہے. کہاں؟ تھوڑی دیر رکا، چند لمحوں پتہ نہیں سوچے کہاں کہاں کا سفر کر کے آئیں. وہ ساری سوچیں درد بن کے آنسو بنی، اور پھر آنسو داڑھی پہ ٹپکے چہرے پہ آئے. پھر لوگوں سے پوچھنے لگا گھر کا پتہ بتاؤ گے؟ کہا وہ فلاں جگہ پہ موجود ہیں. دوڑا گیا، دروازے پہ دستک دی، حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے. کہا کون ہو بیٹا؟ کہنے لگے حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کاش یہ قرآن پڑھتا، میں آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پڑھا دے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. کسی سے تو آپ پیغام حق کہیں، کسی کو تو دعوت خیر دیں. یہ سب سے بڑا بھلا ہے. اگر کسی بد اخلاق کو با اخلاق کر دو گے نا، اس کی بیوی سکون میں آ جائے گی، اس کی ماں آرام سے سونے لگے گی، اس کا باپ کہے گا وہ حد ہو گئی، میرا پتر ٹھیک ہو گیا، تمیز سے بات کرنے لگا ہے. بچے پریشان ہوتے ہیں. بچے، میں بیٹھا تھا کھانا کھا رہا تھا گھر میں، تو میرے گھر والے کہنے لگے مدرسے کا کوئی بچہ باہر ہے، بڑا سخت رو رہا ہے. میں نے اس کو بلاؤ، کسی استاد نے ڈانٹ دیا ہوگا. تو بچہ میرے پاس ہے تو اس کا وجود کانپ رہا تھا. میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگا پیر صاحب میری امی تھے ابو کار پھر پہ لڑ دینے کرو، فون آیا ہے. تو میں نے کہا بیٹا پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے بڑی سخت لڑائی ہوتی ہے، میرے والد میری اماں کو مارتے، پھر ہم سارے بہن بھائی نا چار پنجوں کے نیچے چھپتے ہیں. تو وہ دور ہے، اس وقت تو 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، دور ہے میرا گھر، پر پتہ نہیں ہمارے گھر کیا ہو جائے گا.
پیر صاحب آپ دعا مانگے نا, آپ دعا کریں نا, اس بچے کی کیفیت اور اس کے اوپر چھائی ہوئی آزمائش اور اس کے طبیعت میں اسے دیکھ کے میرے آنسو نکل گئے. کچھ دنوں کے بعد میں نے اس کے باپ کو بلایا, میں نے کہا خدا کے بندے, تیری انا اور تیری بیوی کی انا اتنی سخت ٹکراتی ہے کہ تیری اولاد پیس کے رہ گئی. کاش تو رسول اللہ کی اس صفت سے آگاہ ہوتا کہ خدا کے بندوں کو معاف کر دو, اللہ تمہیں معاف فرما دے گا. کاش تمہارے اندر وہ کیفیات ہوتی. تمہارے بچے میلوں دور رہ کے بھی تڑپتے ہیں کہ جانے گھر میں. کیوں؟ اس لیے کہ گنجائش نہیں دلوں میں, کوئی اخلاقی تعلیم نہیں. ہم نے اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اتنا آزمائش کا گھڑا بنا لیا ہے. لڑائیاں, جھگڑے, مصیبتیں. کیوں؟ کہ پیسوں کی تو تبلیغ روز ہوتی ہے کہ کمانے چاہیے, مال کی تبلیغ تو روز ہوتی ہے, درد نہیں بٹتا, اخلاق کی بات نہیں ہوتی. اور سجنوں, ہمارا غریب گھر تھا اور میرے ابا جی جب گندم کا سیزن ختم ہوتا گھر میں لے کے آتے تو ہمارے گھر کے سین میں کھڑے ہو کے فرماتے, لو پتر کسی دا گھر وال نہیں تکنا, میں دانے پاتے نے پڑو لیتے تھے, تہاڈی ماں نے اچار پا دیتا ہے, اب پرواہ نہیں. اس سادگی کے ساتھ, اس آسانی کے ساتھ گزارا ہوتا تھا. میں نے ایک دفعہ کہا, میں نے کہا ابا جی لوگ بڑا بڑا پیغام دیتے ہیں, پیسے کماؤ پیسوں, آپ نہیں دیتے پیغام. چلیں یہ بتانے کوئی شے پسند نہیں کھانے میں, کہنے لگے بیٹا بھوک لگی ہو تو ہر شے پسند, نہ لگی ہو تو نخرا ہی نخرا. اگر طلب ہوگی تو یہ بھی تمہیں نفع دے گا, لیکن اپنے گھر میں سکون رکھنا, اطمینان رکھنا, اس ٹینشن سے اپنے ایک دوسرے کو اخلاق کا سبق پڑھائیں, دلوں کی نرمی کا درس دیں, تھوڑی سی کوشش کریں جس سے ہمارے گھر بچ جائیں. اور اگر کوئی بندہ گناہگار نظر آئے تو اس پر تنقید نہ کریں, تنقید نہ کریں. مجھے صحیح بتانا, دل پہ ہاتھ رکھ کے. خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ بچی معاذ اللہ, اللہ بچائے, سب کو بگڑ جائے تو کیا وہ چوک میں کھڑے ہو کے چسکے لے لے کے بتائے گا کہ بچہ میرا بگڑ گیا؟ بولو سارے, بولو جلدی سے. تو پھر پڑوسیوں کا بچہ بگڑا تو پھر چسکے کیوں لیے؟ گلی میں کسی کی بیٹی سے معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلطی ہو گئی تو جگہ جگہ باتیں کی, دھیاں سانجیاں نہیں ہوندیاں. اپنے بچے کے بارے میں جب تو کہتے چھپ جائے بات, دیکھنا. حضرت سیدنا جنید بغدادی کہتے ہیں میرے ماموں تھے حضرت سری سختی, میں اپنے ماموں سے ہی بیعت تھا, انہی کی خدمت میں رہتا تھا. فرماتے ہم جا رہے تھے, ایک دن انہوں نے چھڑی پکڑی ہے, ایک ہاتھ میں مجھے تھاما ہے. تھوڑا آگے گئے تو رش تھا, چند لوگ کھڑے تھے. تو حضرت سری سختی مجھ سے کہنے لگے جنید دیکھ تو صحیح رش کیوں ہے. تو میں گیا تو ایک نوجوان شراب پی ہے, معاذ اللہ نشے میں دھت لیٹا ہے, ارد گرد لوگ کھڑے, اور وہ چونکہ پوری طرح اس پر نشہ غالب ہے تو اول فول باتیں کر رہا ہے, لوگ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں, اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, رش ہے. میں نے آگے کہا حضور دفع کریں, ایک شرابی لیٹا ہے, لوگ بھی مذاق اڑا رہے ہیں اور بس ایسے شغل لگا ہوا ہے. سارے لوگ تماشبین نہیں ہوتے. ہاں حضرت فرمانے لگے نہیں جنید ایسے کیسے چلے جائیں, چل نہ مجھے لے چل. کہتے ہیں بوڑھے شیخ, ہاتھ میں نے تھاما تو وہاں لے گیا. حضرت نے لوگوں کو ڈانٹا, چلو دوڑو. پرانے زمانے میں لوگ بزرگوں کی حیا کرتے تھے, سب لوگ وہاں سے چھٹ گئے. کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے جنید جا پیالے میں پانی لا. کہتے ہیں میں ایک پیالے میں پانی بھر کے لایا. انہوں نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اس کا منہ دھویا, اس کے چہرے پہ پانی ڈالا, اس کا منہ صاف کیا, پھر اسے کھڑا کیا, اسے گھر بھیجنے کو کہا. کہتے ہیں میں وہیں ایک کونے میں سائڈ پہ ہو گیا تو حضرت نا منہ دھو کے نا تھوڑی دیر چپ کر گئے. پھر 2-3 لمحے تو ان کی آنکھوں میں زور زور سے آنسو ٹپکے اور ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے مالک میں تیرا کمزور بندہ ہوں, میں منہ دھو سکتا تھا, میں دل تو نہیں نہ دھو سکتا. جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا, باقی تو مقلب القلوب ہے, کر نہ کرم. یہ کسی ماں کا بیٹا ہے, کسی خاتون کا شوہر ہے, او بھائی جو نشے پہ لگ جائیں ان کے بچے باپ کے ہوتے ہوتے یتیموں جیسی زندگی گزارتے ہیں, لوگوں کے مانگ کے کپڑے پہنتے ہیں. کسی نے کہا تھا اگر دشمن سے زیادہ بدلہ لینا ہو تو اسے قتل نہ کرو, نشے پہ لگا دو. معاذ اللہ اتنا لوگوں نے, کتنا عام نشہ ہو گیا. کہا اللہ میں نا منہ دھو سکتا ہوں, دل نہیں, دل تو دھو سکتا ہے, دھو دے. کہتے ہیں یہ کہہ کے حضرت اٹھے تو میں نے عرض کی حضور ایسے منہ دھویا کیوں آپ نے؟ تو فرمانے لگے اس لیے دھویا ہے کہ جب تک منہ سے بدبو آتی رہے گی جتنے لوگ سونگتے رہیں گے اس کے شرابی ہونے کے گواہ بنتے رہیں گے. میں نے اس لیے دھو ڈالا ہے کہ ہو گئے پیچھے جو ہو گئے, مزید گواہ نہ بنے.
हजरत सिरी सख्ती कहते हैं मैंने, हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं मैंने उसी रात तहज्जुद के वक्त उठ के हजरत को वुजू कराया, मैंने उनका बाजू थामा, मैं ही उनको मस्जिद में लेके गया। कहते हैं जब हम मस्जिद में पहुंचे तो वो कल दोपहर वाला शराबी हमसे पहले मुसल्ले में बैठा था। कहते हैं मेरे दिल से आवाजें निकल रही थी, शेख देख लो फिर मालिक कितना करीम है, आपने मुंह धो डाला था, रब ने दिल भी धो डाला, करम फरमा दिया। कोई हो ना तो ऐसा करे। आओ ना संगियों मिले, एक दूसरे का मुंह तो धोना शुरू करें ना। आओ ना एक दूसरे को यहाँ तक वुजू का पानी तो फराहम करें ना, कुछ तो खैर तकसीम करे। अखलाक की तरबियत का मैं देखता हूँ हमारे वतन में इज़्तिराब है, बेचैनी है, इस तरह का माहौल बनाया गया है कि लोग एक दूसरे के हक में सख्त हो गए, मिजाजों में तलखियाँ हैं, लड़ते झगड़ते नाराज होते लोग, बिगड़ते कोसते डांटते शिकवे करते लोग। शिकवा जो होता है ना ये बंदे को बेचैन कर देता है, शुक्र बंदे को सुकून में मुब्तला करता है। शिकवे आजमाइशें अपने दिलों में वुस्सत लाएं, एक दूसरे को इस्लाह की तरफ लाएं, एक दूसरे को पैगाम दें, एक दूसरे की तरबियत करें। थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी गुंजाइश अपनी तबीयतों में पैदा करें। अपने बच्चों पर सबसे ज़्यादा निगरानी ये करें कि उनका इखलाकी मेयार क्या है। अगर मैं और आप खुदा न खास्ता बच्चों को सिर्फ ये तरबियत देंगे ना कि वो पैसा 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 पैसा, शादियाँ भी पैसे देख के करेंगे, तो याद रखना फिर एक दिन वो ये भी कहेंगे कि अब्बा काश तुमको ढाबे का काम करता तो आज हमारे पास भी पैसे होते। फिर बाप से भी पैसों का ही मुतालबा होगा, फिर लोग माँ बाप भी पैसों के लिए छोड़ के चले जाते हैं। फिर जब आपने तरबियत जिस चीज की थी तो नतीजा भी तो वही बरामद होगा। ये तो नहीं हो सकता कि बंदा बीज कोई और लगाए और दरख्त कोई और निकले, ये हो नहीं सकता। अगर हम अपने बाप से रोज झगड़ा करेंगे 5 मरले के लिए तो याद रखना फिर हमारा बेटा 1.5 मरले के लिए भी झगड़ा करेगा। फिर मामला इस तरह का मुरतब होगा। एक दूसरे को इखलाकी पैगाम देना जरूरी है। आखिरी बात आपकी खिदमत में यर्ज करनी है और ये मेरी ख्वाहिश है कि आप इस पर ज़्यादा तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह। आप सारे वीडियो बनाएं, मुझे कोई इतराज़ नहीं, पर मेहरबानी करें देखें तो मेरी तरफ ना। जब आप लाइव चलाते हैं तो फिर उसी को देखते हैं, वो फिर कहता है कि ये कमेंट्स आ गया तो दूसरा आ गया। अल्लाह करे मेरी बात आपके दिल में उतर जाए। आप थोड़ी सी तवज्जो करें, मैं क्या अर्ज करना चाहता हूँ, गौर करें मेरे भाई। मुल्क में ना महंगाई तेजी से उरूज पकड़ गई है, और महंगाई जब होती है ना तो अमीरों ने तो माल बेचना होता है, तो उनका दुगना हो गया तो वो तो और अमीर हो गए, तो गरीबों के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। जो तबकात बेचारे तनख्वाहदार थे, कमज़ोर थे, मेरी तरफ देखें जनाब, वो और कमज़ोर हो गए। हमें ज़्यादा तो नहीं लेकिन इतना ज़रूर करना चाहिए। ये कुरान पाक दे दें जी, ये मुझे दे दें, ले लिया तशरीफ रखें आप। अजीज़ भाई थोड़ा सा ना, ज़्यादा नहीं, 3 लोग मिलकर एक गरीब आदमी का ख्याल तो रख ही सकते हैं ना। लेकिन गरीबों से भी अर्ज करूंगा, सहारा बंदों को नहीं बनाया करते, सहारा रब रसूल को बनाया करते। किसी से थोड़ी सी मदद लेना तो ठीक है, चलो आगे जाने के लिए थोड़ा सा सहारा ले लें कि अब मुश्किल है तो ये क्रॉस नहीं हो रहा रास्ता, थोड़ा सा सहारा तो ले लें। लेकिन जो लोग मुस्तकिल सहारों पे आ जाते हैं उनका तो फिर अपनी ताकत ही सारी खत्म हो जाती है। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। थोड़ी सी हमने एक दूसरे की मदद करनी है। जो लोग ज़्यादा मालदार हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि थोड़े से खर्चे कम कर लें, अपने हाथों से तकसीम करें। ये छोड़ दें कि वो मेरे चचा के जो बेटे हैं वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, वो फलाने हैं, वो उनका सलूक अगर वो करेंगे तो अल्लाह से अजर लेंगे। आप अगर उनको महसूस करते ना वो गरीब हैं, मामू के बेटे, चचा के बेटे, गली वाले, मोहल्ले वाले, तो थोड़ा थोड़ा करके अपने भाइयों की मदद करनी शुरू करें। देखो ईद पे कपड़े थोड़े ले लो ना, वैसे भी सूट की जरूरत तो सिर्फ ईद पढ़ने के लिए, बाद में तो कपड़े बदल के गोश्त करते हैं, तो बच्चे वैसे सोए रहते हैं सारा दिन। थोड़ी सी ना अपने इजाफी खर्चे कम करें। गुरबा की थोड़ी, ये ईद गुजरी थी ना छोटी तो शादियां शुरू हो गई थी। मेरे पास लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, चूँकि एक आदमी समझ के अच्छा गुमान करके लोग दुआओं के लिए कहते हैं, तो उनके दुख सुन के ना
تو کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو امیروں نے اتنے مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں روٹیاں کھائیں، اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں پجارو، یہ اللہ کے حضور جواب بھی تو دینا ہے نا. ہم نے ایک دوسرے کا خیال چھوڑ گئے، دو چار باتیں سوچ کے نا، وہ جی اس کے گھر میں 3 لوگ ہیں، کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ خدا کے بندے کرتے ہیں کام، لیکن محنت سے نہیں ملتا، خدا کے فضل سے ملتا ہے. تیرے اوپر فضل ہے، تجھے اب باتیں آتی ہیں، لیکن کئی دفعہ سارے بھی کریں تو رزق جب ہی آتا ہے جب رب چاہتا ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہاتھ پھیلا کے مانگ لیتے ہیں، ایک سفید پوش ہوتے ہیں، لا یسألون الناس الحافا، جو لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کر سکتے. ان کو دیکھیں، بالخصوص اپنے بہن بھائیوں میں، قریبی رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں تھوڑی تھوڑی لوگوں کی مدد کریں اور اپنے خرچے بتدریج کم کریں. خواہش تو بچوں کی طرح ہوتی ہے، ایک خواہش پوری کریں تو دوسری پیدا ہو جاتی ہے، دوسری پیدا کریں تو 4 خواہشیں اور کھڑی ہیں. یہ نفس تو بچے کی طرح ہے. حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے مقام آخری آخری. حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو. زندگی نے جہاں تک وفا کی رہی، چل دیے اب سلام آخری آخری. حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو. کہنا سب جیت جی کے شکوے گلے، آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے. سمڑنے کو ہے دم نکلنے کو ہے، اب ہے قصہ تمام آخری آخری. حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو. مجھ کو نہلا کے پہنا دیے ہے کفن، رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن. موت بھی دوستو آز حیرت میں ہے، ہو چکا انتظام آخری آخری. حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ شدید انداز میں احتیاط کرنے والے، تقوی کا سبق دینے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے. آپ کے ایک مخالف نے آپ کے خلاف کوئی بات کی تو ایک صاحب آپ کے پاس شکایت بتانے آئے کہ فلانے نے آپ کے خلاف بات کی ہے. تو بات کرتے کرتے وہ انڈیا کا انداز ہے نا بولنے کا، اس طرح ہمارے ہاں لوگ کہہ دیتے ہیں بدتمیز، نالائق، کوئی لفظ تو ان کا ایک انداز ہے. اس نے کہا وہ سالہ یوں کہتا ہے آپ کے بارے میں. تو حضرت اسے فرمانے لگے کہ ہم کسی کی مخالفت میں اب اس حد تک جائیں گے کہ اس طرح کے جملے بولیں گے؟ فرمایا وہ مخالفت کرتا ہے تو کرتا رہے، لیکن ہم نے اپنے لب و لہجے کو خراب نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم نے جو اخلاق سیکھا ہے وہ مدینے والے رسول کے طریقے سے سیکھا ہے. میں خبردار اس طرح کا جملہ اپنے مخالف کے لیے بولنا، اللہ کرے اس دور کے لوگوں کو سمجھ آئے مخالف کے لیے بھی کوئی غلط لفظ استعمال ہے، خبردار تم نے یہ بات کی تو آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا. انداز تھا. اور پھر اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم کہ علماء جس مسئلے میں سمجھتے تھے کہ اب چارہ نہیں چلتا تو حضور تاج الشریعہ سے پوچھا کرتے تھے. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ مفتیان کرام کے مرشد تھے، مفسرین اور محدثین آپ کے سامنے بیٹھتے تھے. ایک دن آپ نے طالب علموں کو بخاری شریف کے سبق پڑھائے اور ہم اس پیر کے مرید ہیں
جو طریقت کے سبق بھی پڑھاتے تھے پر رسول اللہ کا دین بھی سارا پڑھایا کرتے تھے. تو حضرت ایک دن سبق پڑھایا تو ایک طالب علم بڑا لائق تھا, وہ 2-3 دن آیا نہیں. دیکھنا یہ تربیت ہے, یہ ذرا بات کی گہرائی پہ غور کرنا. طالب علم 2-4 دن آیا نہیں تو آپ ایک مفتی صاحب کو کہنے لگے اس سے جا کے پوچھو وہ آ کیوں نہیں رہا, کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے میرے پڑھانے کی سمجھ نہیں آتی. اسے کو اگر سمجھ نہیں آئی تو آئے, میں کل زیادہ آسان کر کے پڑھاؤں گا. اس کو جا کے بتایا تو وہ طالب علم رو پڑا, کہنے لگا نہیں میری تو کوئی اور مجبوری تھی. لیکن حضرت کی عاجزی دیکھیں, یہاں لوگ اڑ نہیں جاتے. تو آپ نے اپنی زندگی میں تقوی, پرہیزگاری, چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے. میرے مرشد کریم جس باتھ روم کی چھت نہیں ہوتی تھی اس میں استنجا کرنے نہیں بیٹھتے تھے. فرماتے تھے مجھے شرم آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا والے. حضرت تاج الشریعہ ہمارے مرشد کریم کا یہ طریقہ تھا کہ چھت نہیں ہے نا اگر باتھ روم کی تو اس میں بیٹھتے نہیں تھے. فرماتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے, کوئی اوپر چھت پہ چڑھ جائے کسی اور مکان کی تو اس کی نظر نہ پڑ جائے. ایک دفعہ بڑی مجبوری ہو گئی تو آپ کی گاڑی میں چھتری موجود تھی, فرمایا وہ چھتری لے کے آؤ. آج کل تو جوان لوگ اور مرد کئی دفعہ سمجھتے ہیں ہمیں تو شرم و حیا کی ضرورت ہی نہیں, ہم تو جیسے مرضی گھومے پھریں, ماؤں بہنوں کے بیچ میں جیسے مرضی کرتے اتار کے لیٹتے پھریں. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یہ طریقہ مبارکہ کہ چھتری منگوائی, اس کو اپنے اوپر لیا, پھر آپ تشریف فرما ہوئے. آپ کا یہ مزاج تھا, اس ترتیب کے ساتھ لب و لہجہ آپ نے بنایا تھا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ غریب سے پیار. آپ کے جو مدرسے کے طالب علم غریب تھے ان کے باقاعدہ وظائف مقرر فرمائے تھے. اور آپ نے بخاری شریف گھر میں پڑھانی شروع کی تو 9 کلومیٹر سے طالب علموں کو آنا پڑتا تھا. تو ایک دن فرمانے لگے بھی ان کو آنے جانے کا کرایہ بھی دیا کرو. آج آپ یقین کریں 25 لاکھ طالب علم ہے دینی مدرسوں کے اندر پاکستان میں. تو آخر ان کا بھی تو نظام چل رہا ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے. کس کس انداز میں پریشانیاں ہیں, لیکن عوام سے لے کر حکومتیں سب کا سوچتی ہیں لیکن ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتی. حضرت نے فرمایا کہ یہ دین کا طالب علم ہے اور نبی پاک کے پیارے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو ان کو باقاعدہ وظائف ملے. میں تو آج ذکر ہی ان لوگوں کا کر رہا ہوں جن کا مرشد میرا شوباز الہی, تجار علیہ سنگ حبیباں, تقدیر اللہ دی نے کھچیاں ڈوراں, ہن مل سی نال نصیباں. اور مرشد ہماری ذات پر بوجھ پڑ گئے اور مرشد ہماری ذات پلندوں میں دب گئی. اور مرشد ہمارے واسطے تو ایک شخص تھا اور مرشد وہ ایک شخص بھی تقدیر لے اڑی, وہ ایک شخص بھی تقدیر لے. تو بڑی گہری بات ہے, میرا تو بس چلے تو میں کئی گھنٹوں بیان کر سکتا ہوں حضرت پہ, اس لیے کہ یہ وہ والی تقریر نہیں جو میں نے کتابوں سے کرنی ہے, یہ تو میں نے آنکھوں سے تلاوت کی ہے اور دل میں میں نے تحریر بنائی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے شدید بھوک لگتی تھی نا تو میں جا کر ابو بکر صدیق سے مسئلہ پوچھ لیتا تھا. میں کہتا حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے, تو جناب صدیق اکبر فرماتے تھے مسئلہ بعد میں بتائیں گے, آپ پہلے روٹی کھلاؤں. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو سلام زیادہ لے اور کھانا زیادہ کھلائے. پہلے روٹی کھلاتے ہیں پھر مسئلہ. کہتے ہیں یہی حال حضرت عمر فاروق کا تھا, بھوک لگتی تو میں جا کے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا. پھر نبی کریم کی ذات تو پھر سخیوں کی امام تھی نا, حضور کو تو کہنا ہی نہیں پڑتا تھا, حضور تو چہرہ دیکھ کے بتا دیتے تھے بھوک لگی ہوئی ہے, کہنا ہی نہیں پڑتا تھا. تو ایک شخص نا حضور تاج الشریعہ میرے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, نوجوان. کچھ ضروری تو نہیں کہ جو آدمی غریب ہو وہ سارا کچھ کھول کے ہی بتائے تو تب ہی پتہ چلتا ہے, آپ ضروری تو نہیں. اور ہم حساب ہی بڑا لیتے ہیں لوگوں سے, بڑا حساب کرتے ہیں, پتہ کرتے ہیں کہ یہ حقدار ہے کہ نہیں, مستحق ہے کہ نہیں. حضور تاج الشریعہ کی خدمت میں حاضر ہوا نوجوان, تو کہنے لگا حضور دعا کرنا کل میرا آپریشن ہے. فرمانے لگے تو بیٹھ میں آیا, اندر گئے اور اتنے سارے پیسے مٹھی میں پکڑ کے لائے اور اس غریب کو تھمائے. کہنے لگے حضور میں تو دعا کے لیے آیا تھا. فرمایا وہ بھی میں کروں گا پر آپریشن تو پیسوں سے ہوتا ہے نا, یہ پیسے بھی لے کے جاؤ, ڈاکٹر پیسے لیتا ہے, دوا پیسوں کی آتی ہے. کوئی ضروری ہے کہ آپ کو سارا مدعا کھول کے بیان کیا جائے, آپ کو ہر چیز کھول کے بتائی جائے. یہ لاک ڈاؤن جب بڑا سخت تھا تو ان دنوں میں نے کہا تھا کیوں کہتے ہو کہ فلانا لسٹیں بنائے, اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ارد گرد غریب لوگ ہیں تو آپ خود لسٹیں کیوں نہیں بناتے؟ آپ کو نہیں پتا آپ کے بہن بھائیوں کی آمدن کتنی ہے, آپ خود راشن کیوں نہیں بھیجتے؟
تو حضرت نے فرمایا یہ لے کے جا، اس لیے کہ آپریشن پیسوں سے ہوتا ہے، وہ فری نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے حضرت کے ایک شاگرد ہیں، تو وہ کہتے ہیں ایک دن بڑا خوبصورت کرتا حضرت نے پہنا تھا، بڑا پیارا، یہ لے آتے ہیں کئی دفعہ۔ آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ پیر بڑا شوقین ہے، بڑے شاندار جوڑے پہنتا ہے، یہ مل جاتے ہیں تو پہننے پڑ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک بی بی لائی تھی نا بڑے پیار سے کرتا بنا کے، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف امیر ترین صحابیوں پر کہنے لگے سونیا بڑا ہی سونا لگ رہا ہے، تو حضور نے فرمایا تجھے پسند آ گیا ہے؟ اندر گئے سرکار، حالانکہ وہ خاتون بڑے شوق سے بنا کے لائی، سرکار نے وہی کرتا دوبارہ پہن لیا اور لا کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دیا۔ تو لوگ کہنے لگے جناب آپ تو امیر آدمی ہیں، تو سرکار کے پاس تو آپ کو پتہ ہے کہ بظاہر کس طرح کے معاملات ہیں، ہر چیز حضور غریبوں میں لٹاتے ہیں، تو یہ آیا تھا اتنا پیارا لگ رہا تھا آپ نے یہ بھی مانگ لیا؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رو پڑے، کہنے لگے تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے پہننے کے لیے لیا ہے، میں نے تو اس لیے لیا ہے کہ جب مروں گا تو گھر والوں سے کہوں گا کہ مجھے اس میں کفن دے دیا جائے تاکہ فرشتے میرے اوپر رحم کھائیں، اللہ میرے اوپر کرم فرمائے۔ بہرحال حضرت تاج الشریعہ کے وہ شاگرد کہتے ہیں کہ حضرت نے بڑا سونا کرتا پہنا اور مسجد میں جماعت کے لیے تشریف لے گئے، تو میرے دل میں خیال آیا کتنا شاندار ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنا بہترین ہے۔ اب ہم غریب لوگ ہیں، سادے ہیں، کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے؟ حضرت کے لیے تو کوئی بڑا تلاش کر کے کہیں سے لایا ہوگا۔ تو کہتے حضرت نماز پڑھ کے واپس آئے، کپڑے بدلے اور وہ لپیٹ کے مجھے دے دیا، فرمانے لگے میاں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں انشاءاللہ ڈھونڈا ڈھونڈایا ہی مل گیا، لے لو اور پہن لو۔ غریب پروری کا یہ منظر تھا، غریب، بڑی دور سے کچھ مہمان آ رہے تھے، کچھ امیر لوگ تھے۔ حضرت کا ایک خادم کہتا ہے میں آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا، تو ایک غریب آدمی اس کے کپڑے بتاتے ہیں بڑا غریب ہے، تو آ کے رونے لگا۔ حضور تاج الشریعہ سے کہنے لگا میری اماں انتقال کر گئی، ان کی بھی خواہش تھی کہ آپ جنازہ پڑھائیں، تو میری بھی۔ تو کہتے ہیں حضرت فٹافٹ دستار باندھنے لگے، فرمایا چلتے ہیں۔ میں نے عرض کی حضور وہ مہمان آ رہے تھے، فرمایا ان کو کہنا انتظار کرنا ہے تو کر لیں، اور اگر نہیں کر سکتے چلے جائیں، آج میں اس غریب کو ہی ٹائم دوں گا، آج اسی کو وقت دوں گا۔ ان مشائخ کو غریب نواز کہا جاتا ہے، ان مشائخ کو غریب نواز کہا جاتا ہے۔ حضرت نے اپنی ساری زندگی عبادات میں، ریاضت میں، ادب میں، اتنے بڑے عالم تھے۔ علماء کہتے ہیں جی ہم لکھتے پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں نہیں ٹائم ملتا، لیکن حضرت صبح قرآن پاک کی تلاوت کرتے، عصر کے بعد پابندی سے دلائل الخیرات شریف پڑھتے، درود و سلام کی پابندی کرتے، معاملات میں پابند رہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کی خاص محبت تھی، خاص محبت، آپ نے نعتیں لکھی ہیں، پورا دیوان ہے آپ کی نعتوں کا، سفینہ بخشش۔ نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، 5 نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، ان پہ جیتے مرتے پنجتن ہمارے ہیں۔ لے لیا ہے چاروں کو مصطفیٰ نے چادر میں، لے لیا ہے چاروں کو مصطفیٰ نے چادر میں، اہل بیت ایسے ہیں پنجتن ہمارے ہیں۔ گلا بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ حضرت نے نعتیں لکھی، کلام کہا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کرو، درود شریف پڑھو، اگر تم لیٹے ہوئے ہو تو ٹانگیں سمیٹ لیا کرو۔ آپ کے خدام فرماتے ہیں ایک ٹیلی فون آیا تو حضرت صاحب نے نا فون سننا شروع کیا تو ٹانگیں جلدی سے سمیٹ لی، بڑی دیر تک سمیٹے رہے، تو ٹانگیں آپ نے تھوڑی دیر کے بعد دراز کر لیں۔ جب فون بند ہو گیا تو عرض کی حضور آپ تو ذکر کے وقت ٹانگیں سمیٹتے ہیں، درود و سلام کے وقت، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ ٹانگیں سمیٹ لیں فون سنتے وقت؟ اور جب تک آپ فون پہ لگے رہے، یوں لگا جیسے بڑے محتاط ہو کے کوئی بندہ ذکر کر رہا ہو، درود شریف پڑھ رہا ہو۔
تو حضرت صاحب فرمانے لگے یہ معمولی فون نہیں تھا، یہ ایک سید زادے کا فون تھا، اور ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اپنی زندگی میں بہت سی کتابیں لکھی، بہت بڑا مدرسہ بنایا، پوری دنیا کا سفر کیا۔ حضرت کے سینکڑوں ہزاروں علماء، دانشور، اہل علم آپ کے مرید پوری دنیا میں، حتیٰ کہ عرب کے اندر بھی، حتیٰ کہ مصر کے اندر، شام کے اندر، لبنان کے اندر، یمن کے اندر آپ کے مریدین، متوسلین، اہل عرب کے جو بڑے بڑے شیوخ ہوتے تھے وہ حضرت کی خدمت میں بیٹھتے تھے، ایک حدیث پاک پڑھا دے، ہم آپ کو اپنا استاد بنانا چاہتے ہیں۔ اور یہ تاریخ میں شاید واحد ہستی ہے جن کے جنازے میں 1.25 کروڑ آدمی شریک ہوا، 1.25 کروڑ آدمی جن کی نماز جنازہ میں۔ امام احمد بن حنبل کی وقت کے بادشاہ سے گفتگو ہو رہی تھی نا، تو وہ کہنے لگا دیکھو امام آج تیرے پیچھے کوئی بھی نہیں، سارے میرے ساتھ ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے تیرا اور میرا فیصلہ جنازہ کرے گا، جنازہ کرے گا۔ تو واقعی ایسا ہوا، امام احمد بن حنبل کا جنازہ اٹھا، بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ، اور میرے مرنے پہ ہر سوں شور مچ جائے گا دیکھو گے، کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ۔ تو بڑی بھرپور زندگی گزاری۔ ہمیں ان لوگوں نے یہ بتلایا ہے کہ جو تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے نا کہ وہ پرانے بزرگ جو 800 سال 900 سال پہلے گئے دین پہ وہی عمل کرتے تھے، ہمیں ان لوگوں نے بتایا ہے کہ دین پر عمل آج بھی ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اپنی عادات پر محنت کرو۔ تمہاری ظاہری ساخت اللہ نے بڑی حسین بنائی ہے، لیکن اپنے باطن پر بھی تھوڑی توجہ کرو۔ بہت سارے لوگ معاشرے میں ایسے ملیں گے جو آپ کو مشورہ دیں گے، چھوڑو یار یہ ان لوگوں کا تو کام ہے چندے جمع کرنا، یہ تو کام ہے ان لوگوں کا، یہ آ جاتے ہیں ویلفیئر سوسائٹی والے، یہ آ جاتے ہیں سڑک بنانے والے، اسکول والے، یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ تو یہ مشورہ دیا جاتا ہے، خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں۔ یاد رکھے اللہ تبارک و تعالی جب آپ کو آپ کی ضروریات سے زیادہ دیتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نے آپ کو کسی کے لیے بانٹنے کے لیے دیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو پھر اللہ کے دیے سے اس کی راہ میں خرچ کرنا یہ انسان کو نفع دیتا ہے، یہ اس کا فائدہ کرتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے نا تو 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ سخی کو زیادہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو بخیل ہے نا، کنجوس ہے، ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتا، اللہ اسے روک لے، اسے عطا نہ فرما۔ دونوں فرشتے یہ کہتے ہیں، اور حضور فرمانے لگے جو سخی ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، اور جنت کے بھی قریب ہے، اور جو کنجوس ہے وہ بندوں سے بھی دور ہے، معاذ اللہ اللہ سے بھی دور ہے، اور جنت سے بھی دور ہے۔ تو کوشش کریں جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ انہی آیات مقدسہ میں پھر امانتیں ادا کرنے کا بھی حکم ہے، آگے چل کے پھر حسد کی ممانعت بھی فرمائی گئی، پھر ان لوگوں کو سمجھایا گیا کہ جو بلا وجہ لوگوں کو حاکموں تک لے جاتے ہیں، یعنی بلا وجہ کے مقدمات، بلا وجہ یہ جو ہمارے مالدار لوگ ہوتے ہیں انہوں نے تو ایک پکا وکیل رکھا ہوتا ہے مقدمے کرنے کے لیے، اس پہ بھی کر دو، اس پہ بھی کر دو، اس پہ بھی کر دو، الجھائے رکھتے ہیں، اور بغیر کسی سبب کے بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے لوگوں کو تنگ کرنا، نوٹس بھیجتے رہنا۔ اللہ کریم نے ان آیات کے اندر منع فرمایا۔ 5ویں پارے کی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، فرمایا ہم نے جو رسول بھی دنیا میں بھیجے اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب جب یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ ظلم سے مراد جب گناہ کر بیٹھے پھر کیا کریں؟ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ، اللہ سے معافی مانگیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کی سفارش کر دیں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کریم کہ جب اپنی جان پہ ظلم کرو تو میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ،
मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते हुए आओ, आओ दर तव्वाब पे रोते हुए आओ। कुरान में मौजूद है तौबा का तरीका, सरकार की दहलीज से होते हुए आओ। ऐ महबूब, कुछ लोग कहते हैं हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए, लेकिन वो ईमान लाने वाले नहीं है। तो जब रब कहता है नहीं है, आज किसी को कह दिया जाए ना कि वो बंदा झूठा कलमा पढ़ता है, उसकी बातें नहीं बताती, तो कहते हो आप एक कलमा गो को बुरा कह रहे। तो यहां तो अल्लाह उनके कलमे का भी ऐलान फरमा रहा है और उनके निफाक का भी ऐलान 13 आयात में। और रब फरमाता है युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। फरमाया वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं मोमिनों को, हालांकि नहीं धोखा देते मगर अपनी ही जानों को, उन्हें शऊर ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने 13 आयात के अंदर, मक्का मुकरमा में मुनाफिक कोई नहीं था जब तक हुजूर ने हिजरत नहीं की थी। क्यों? इसलिए कि वहां जो कलमा पढ़ता था उसे मार खानी पड़ती थी। तो किसी को क्या मुसीबत पड़ी थी झूठा कलमा पढ़ के मार खाए। मदीने में जब इस्लामी हुकूमत कायम हो गई ना, तो कुछ लोगों ने इस्लामी हुकूमत से फायदा लेने के लिए झूठे मूठे कलमे पढ़ लिए, अंदर कुफर रखते थे, ऊपर से इजहारे इस्लाम करते थे। तो रब फरमाता है कि इनका ये ईमान काबिल कबूल नहीं है। तो या अल्लाह फिर किसका ईमान काबिल कबूल है? तो अल्लाह करीम ने फरमाया वाइदा कीला लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, जब इनसे कहा जाता है ना उस तरह ईमान लाओ जिस तरह दूसरे लोग लाए, यानी अबू बकर सिद्दीक की तरह ईमान लाओ, उमर फारूक की तरह ईमान लाओ, उस्मान गनी की तरह, मौला अली की तरह, बिलाल हबशी की तरह। तो क्या जवाब देते हैं? कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, क्या इस तरह ईमान लाए जिस तरह ये बेवकूफ ईमान लाए? अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, अल्लाह फरमाता है खबरदार बेशक वही बेवकूफ है, वलाकिन ला यअलमून, लेकिन उन्हें इसका इल्म नहीं है। वो कहा करते थे कि ये तो बेवकूफ है माज़अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने सारा ही माल दे दिया नबी पाक को, उमर फारूक ने आधा दे दिया, मौला अली ने सारा कुछ हुजूर के नाम कर दिया, उस्मान जो कमाते मेहनत के साथ वो सारा वहां जाके पेश कर देते हैं, तो बेवकूफी है। आज भी कुछ लोग कहते हैं कलमा पढ़ना चाहिए सीधा सीधा। ये क्या बात हो गई कि अब बंदा मसीतड़ी हो जाए? कारोबार भी तो करना है ना, नमाज रोजा भी, तो बेवकूफी है। अल्लाह जवाब देता है, फरमाया आला इन्नहुम हुमुस सुफहा, खबरदार बेवकूफ तो तुम हो कि मेरे महबूब की शरीयत का, दीन का, रूहानियत का सूरज चमक रहा है और तुमने फैज ही कोई नहीं हासिल किया। तो मेरे भाइयों, सहाबा का ईमान वो ईमान है, अहले बैत नबुव्वत का वो ईमान है कि अल्लाह को ईमान भी वो वाला पसंद है जो हुजूर के गुलामों जैसा ईमान हो। अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन का जिक्र फरमाया, तो फिर अल्लाह करीम ने फरमाया ये तो वो बेवकूफ लोग हैं उस आदमी की तरह जो आग जब पूरी जला लेता है ना, रोशनी फैल जाती है, तो फिर अल्लाह उसका नूर ले जाता है। इन्होंने भी चलाकियां करके थोड़ा सा माहौल बनाया था, तो अल्लाह ने इनके सारे पर्दे खोल दिए, इनके पास कुछ बाकी बचा, इनके पर्दे खोल गए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना एक दिन इन मुनाफिकीन ने शरारत कर दी। मुनाफिकीन ने शरारत क्या की? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना पूछो जो पूछना है, तो इमाम राजी कहते हैं ये पीछे नमाजें पढ़ते थे, ये 313 थे हुजूर के पीछे। अगर मदीने में रह के मुनाफिक हो सकते हैं तो बाकी मुल्कों में भी तो हो ही सकते हैं ना जी। हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ते थे, तो एक दिन कहने लगे नहीं ये कहते हैं जो मर्जी पूछो तो हम पीछे नमाजें पढ़ते हैं, हमारा इन्हें पता नहीं। जब ये इतराज किया ना हुजूर के इल्म पर, आप समझ लें कि हुजूर के इल्म पर इतराज करना तरीका किसका है, तरीका किसका है हुजूर के इल्म मुबारक पर इतराज करना। कहने लगे पीछे नमाजें पढ़ते इन्हें पता ही नहीं। जब ये कहा तो अल्लाह के रसूल ने ना, जुमे वाला दिन था, हुजूर ने फरमाया मेरे इल्म पर एतराज करते हो? 70 बंदे नाम लेकर और वल्दियतें लेकर, बल्कि बहुत सारे ऐसे थे जिन्हें कन्फर्म हो गया कि वल्दियत असल में है क्या, उन्हें तय हो गया। हुजूर के बेअदब के लिए ये तय करना भी मुश्किल होता है ना, तय हो गया कि वल्दियत है क्या। 70 बंदे नाम लेके हुजूर ने मस्जिद नबी से निकाल दिए। फरमाया या फलां बिन फलां कुम फखरुज फइन्नका मुनाफिक, ओ फलां के बेटे फलां खड़ा हो जा, निकल जा, तू मुनाफिक है।
حضور نے 70 بندے نکال دیے. اب 70 بندے اکٹھے گلی میں نکلیں تو رش تو پڑ جاتا ہے نا. حضرت عمر فاروق لیٹ ہو گئے, جمعے میں آ رہے تھے. ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو عمر فاروق فرمانے لگے جمعہ ہو گیا ہے. بھئی 70 بندے نکل آئے باہر, جمعہ ہو گیا ہے. تو ایک منافق کہنے لگا تھا کہ نہیں حضور نے نکال دیا. تو عبداللہ بن ابی سلول جو ان کا سربراہ تھا نا, وہ کہنے لگا چپ کر. حضرت عمر سے کہنے لگا ہاں جی ہو گیا ہے. وہ بھی کہنے لگا تھا نہیں ہوا, ہمیں نکال دیا گیا. تو یہ سردار بولا, کہنے لگا ہو گیا ہو گیا. حضرت عمر کہنے لگا چلو جمعہ ہو گیا تو جا کے اندر حضور کی زیارت ہی کر لیتا ہوں, لیٹ تو ہو ہی گیا ہوں. حضرت عمر اندر چلے گئے تو پیچھے سے وہ منافقین اپنے سردار سے کہنے لگے کہ 2 منٹ میں عمر کو پتہ چل جائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے. عمر کو جا کے پتہ چل جائے. کہنے لگا بڑے پاگل ہو, میں نے تمہاری جان بچائی ہے. نبی پاک نے تو مسجد سے نکالا ہے نا. تو عمر کو پتہ چل جاتا نا ہم منافق ہیں. تو ابو بکر بھی مسجد میں تھے, علی بھی مسجد میں تھے, عثمان بھی مسجد میں تھے, بچانے والا ہی کوئی نہیں تھا. عمر نے تلوار لے کے تو دنیا سے ہی نکال دینا تھا. تو میں نے جان بچائی ہے, آپ جائیں گے نا اندر تو حضور ٹھنڈا کر دیں گے, فرمائیں گے چلو میں نے نکال جو دیا ہے. تو یہ وہ منافقین کی جماعت ہے. دوسرے سے تیسرے رکوع میں نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد کرایا ہے کہ تو نے عبادت اپنے رب کی کرنی ہے. اور فرمایا رب تمہارا وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے, آسمان کو چھت بنایا ہے, اور آسمان سے پانی برسا کے تو زمین سے پھل اگائے ہیں, رزق لکم, وہ بھی تیرے کھانے کے لیے اگائے ہیں. وہ جو آسمان سے بارش برسا کے زمین سے سبز اور پھل اگائے ہیں تو وہ بھی تیرے لیے. جب سارا کچھ تیرے لیے بنایا تو بھی تو عبادت کرنا اپنے رب کی, پھر کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرا. ایک چیلنج بھی کیا قرآن مجید نے اس رکوع کے اندر. کہا کرتے تھے مکے کے لوگ کہ آپ قرآن مجید کی آیتیں نبی کریم علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ آپ خود بناتے ہیں, بنا کے لاتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اگر تمہیں شک ہو نا اس میں جو ہم نے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ. پڑھے لکھے تو تم بھی ہو نا, مکے میں تم بھی رہتے ہو, تو ایک صورت بنا کے لاؤ. قرآن مجید ہم سے چھینا گیا ہے سازش کے تحت, اس لیے کہ جس قوم کو قرآن آ جاتا ہے نا پھر کوئی کافر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دیکھیں نا اگر کافروں کے پاس جواب ہوتا قرآن پاک کا تو بدر اور احد میں نا کوئی آیت بنا کے لاتے قرآن کے مقابلے کی, تلواریں لے کے نہ آتے. ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا. اور قیامت تک کسی کافر کے پاس قرآن مجید کا کوئی جواب, قرآن کا کوئی جواب, قسم اللہ کی جواب کوئی نہیں قرآن کا, اس کا کوئی جواب نہیں. کیا بات ہے قرآن پاک کی. وہ ایک دفعہ مسلمہ کذاب بے ایمان کہنے لگا میں نے بنا لیا ہے قرآن پاک کا جواب. معاذ اللہ, جواب کیا بنایا؟ وہ سورت ہے نا القاریۃ ملقاریہ, وما ادراک ملقاریہ, کھڑکھڑانے والی. کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ تمہیں کیا پتا کیا ہے کھڑکھڑی؟ قیامت کا ذکر ہے. کہنے لگا میں نے اس جیسی صورت بنا لیا. تو کیا بنایا؟ الفیل ملفیل, وما ادراک ملفیل. کہنے لگا ہاتھی, تمہیں کیا پتا کیا ہاتھی, تم کیا جانو کیا ہاتھی. تو پاس جو اس کے اپنے بیٹھے تھے نا چیلے, وہ کہنے لگے چپ کر جا, سارے زمانے کو پتا ہے ہاتھی کیا ہوتا ہے. تو پاگل ہے, اس کے 2 کان ہوتے ہیں, ایک سونڈ ہوتی ہے, 4 اس کے پیر ہوتے ہیں. بیوقوف آدمی, قرآن کا مقابلہ کرنا ہے تو کچھ چج کے ساتھ کر, پاگلوں کی طرح مقابلہ کرے گا, جوتے کھائے گا بھی, ہمیں بھی پڑھوائے گا. تو قرآن مجید کا کوئی مقابلہ کر سکا؟ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے کافروں کو یہ کہا اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ سے ڈرو, ورنہ دوزخ میں ڈالے جاؤ گے. وہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے, اور بنائی بھی کافروں کے لیے گئی ہے. اعدت للکافرین, جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ کافروں اور منافقوں کے لیے. مسلمانوں کے لیے بنائی گئی. مسلمان مرضی سے چھلانگے لگائیں تو ان کی موج ہے, ورنہ ان کے لیے جہنم, ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. اور یہ بات کرتے ہی رب کریم نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے, اس میں باغات ہیں, انہیں رزق دیا جائے گا کھانے کے لیے, اور اس میں انہیں پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی, اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, انہیں اس سے نکالا نہیں جائے گا. آگے جو آیات کریمہ ہے نا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ اللہ حیا نہیں کرتا سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال بھی دینی پڑے. فرمایا قرآن سے کچھ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں. جب لوگ اپنی مرضی کی تشریحات چاہتے ہیں تو گمراہ ہوتے ہیں، اور جب قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کی تشریحات کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو پھر اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا حضرت آدم کی پیدائش کا واقعہ. کچھ مفسرین نے لکھا اللہ نے مشورہ کیا تھا فرشتوں سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں فرشتوں سے مشورہ کرنے کی. اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا، بلکہ رب نے انہیں آگاہ فرمایا تھا کہ میں لگا ہوں زمین پہ اپنا نائب بنانے، میں خلافت دینے لگا ہوں زمین پہ. اب یہ تو دینے والی کی مرضی ہے نا اس نے کس کو دینی ہے، یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا اس نے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دینے والے سے زیادہ ہمیں پتہ ہے. تو فرشتوں کو بھی یہ اجتہادی خطا ہو گئی، کہنے لگے یا اللہ اسے نہ بنانا، یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا. تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم. اللہ اکبر. امام راضی فرماتے جب رمضان آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ذرا یہ کھول کے دروازے دیکھو نا یہ زمین پہ کیا کر رہے ہیں. تم تو کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ سارے تراویحیں پڑھ رہے ہیں. تم تو گویا کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ تو دیکھو گویا رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں. یہ تو میری یاد میں نکلے ہوئے ہیں. تم کچھ کہتے تھے اور دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم. اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمانے کے علوم عطا کیے، علم سکھا لیا. تو فرشتوں سے کہا تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو وہ بتا سکے نہیں. اللہ نے فرمایا اب اس طرح کرو آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے وہ. کہنے لگا یا اللہ صرف تجھے ہی کرنا ہے. کرنا بھی صرف اللہ کو چاہیے، پر رب کے آگے بھی جھکنا چاہیے، اور جس کے سامنے رب جھکائے نا وہاں بھی. اور یہ جو عاجزی ہے نا، یہ جو جھکنا ہے، یہ علم کے آگے ہے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم علم کے آگے بھی گردن جھکانے کو تیار نہیں ہوتے، وہاں بھی ہم خود عالم فاضل بن جاتے ہیں. تو فرمایا کہ سب سے کہا سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو پھر ہوا کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا. پھر اللہ نے حضرت آدم کو اور جناب حوا کو نا مقام دے دیا جنت میں رہنے کے لیے، اور کہا سارا کچھ کھانا، درخت کے قریب نہ جانا. ابھی آپ کسی سے کہہ دیں تھوڑا سا کہ پیچھے نہ دیکھنا، یعنی اگر میری سمجھ لیں ادب کی وجہ سے کوئی 1.5-2 منٹ یا 6 منٹ نہیں بھی نہ دیکھے گا تو سوچے گا ضرور کہ پتہ نہیں اب پیچھے کیا ہے، مصیبت کیا ہے. یعنی آپ کہہ کے دیکھ لیں کسی کو پیچھے نہ دیکھنا. فطرت ہے نا انسان کی، وہ جستجو کرتا ہے. کہا اس درخت کے پاس نہ جانا. تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں دل میں خیال رہتا تھا کہ آخر ہے کیا درخت کے پاس. یہی انسان کا عقیدہ توحید ہے کہ جہاں سے رب منع کر دے وہاں وہ منع ہو جائے. اور یہ ان کی خطا نہیں تھی، یہ اللہ کی حکمت تھی، چونکہ رب نے تو پہلے کہہ دیا تھا بنایا ہی زمین کے لیے، تو یہ تو سارا کچھ ہونا تھا تو زمین پہ آنا تھا نا. تو حضرت حوا اور جناب آدم کے پاس شیطان آیا. اب اس کو نکال تو دیا تھا پر ابھی اس کا جنت میں آنا جانا بند نہیں ہوا تھا، یہ بھی اللہ کی حکمت تھی. تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے بعد میں مر جاؤ گے. تو حضرت حوا کہنے لگی کیا موت بھی آئے گی؟ کہاں، اس کی تکلیف بھی بڑی ہوگی، تو پھر بچیں گے کیسے؟ تو کہنے لگے پھل کھا لو اس درخت کا. تو بچنے کے لیے پھل کھایا تھا. جس طرح لوگ آج بہت سارے کام بچنے کے لیے کرتے ہیں پر بچ سکتے، بچنے کے لیے پھل کھایا. تو اللہ نے فرمایا زمین پہ چلے جاؤ. تو حضرت آدم زمین پہ آئے. پھر کئی 100 سال روتے رہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ. تو پھر اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے. علامہ اسماعیل لکی فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ حضرت آدم نے میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا، تو اللہ کریم نے جناب آدم کی دعا کو مقبول فرما لیا. پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل، آج آپ اسی قوم کو یہودی کہتے ہیں، ان کو اللہ نے اس زمانے میں فضیلت عطا کی تھی بہت زیادہ. تو عرب کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ یہودی کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم بھی پڑھ لیں گے. تو پھر اللہ نے انہیں یاد کرایا کہ تم اصل میں کیا ہو، تمہیں کلمہ پڑھنا چاہیے. تو اہل یہود کا تذکرہ کرتے کرتے رب کریم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں کو تو کہتے رہے ہو کہ وہ نبی آنے والے ہیں، وہ نبی آنے والے ہیں، اور جب آ گئے ہیں تو ماننے کو تیار
نہیں ہو تو فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ پھر اللہ نے انہیں یہ بھی یاد کرایا کہ یاد کرو وہ زمانہ کہ جب فرعون نے خواب دیکھ لیا تھا کہ کوئی بچہ اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا، تو پھر اس نے تمہارے بچوں کو ذبح کرانا شروع کیا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتا تھا۔ فرمایا یہ بھی تو تم نے دیکھا، میں نے تمہیں پھر تم سے کہا جہاد کرو قوم عمالقہ کے خلاف، تو مقام طیہ میں جا کے یہ لوگ کہنے لگے ہم سے جہاد نہیں ہوتا۔ اللہ نے انہیں ایک میدان میں قید کر دیا۔ بڑی دلچسپ بات، قید تو لوگ ہوتے ہیں نا چار دیواری میں، تو اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو جب انہوں نے کہا ہم جہاد نہیں کریں گے تو اللہ نے میدان میں قید کر دیا۔ میدان میں، یہ یاد رکھیں، جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے ایسی قید ملتی ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ایک میدان ہے مقام طیہ، قید ہو گئے، سارا دن سفر کرتے تھے، سارا دن، تو رات کو تھک کے سوتے تھے، صبح اٹھتے تھے نا جب، تو وہیں ہوتے تھے جہاں کل صبح چلے تھے۔ تو رب جب کسی کو قیدی بناتا ہے تو اسے زنجیروں کی، سلاخوں کی ضرورت، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی غموں سے نجات عطا فرمائے۔ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے وصال کو تیسرا دن تھا، بڑی تکلیف تھی، بڑا غم تھا، دکھ ابھی تازہ تھا۔ میں حضور کی قبر انور سے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھا تھا، امام قرطبی نے اس کو لکھا ہے، تو کہتے ہیں ایک شخص آیا اور مجھ سے آ کے پوچھتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کہاں ہیں؟ کہتے چونکہ زخم تازہ تھا، 3 دن گزرے تھے، تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا وہ جو سامنے مزار پر انوار ہے نا، قبر اطہر، وہ میرے نبی پاک کی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالی، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، تو میں تو آ گیا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، بھول گیا، تو حضور میں آ گیا ہوں، تو آپ نے پردہ کر لیا، میں کدھر جاؤں؟ حضرت علی فرماتے ہیں وہ اس درد سے رویا کہ میں بھی رو پڑا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میں نے اپنے کانوں سے سنا، حضور کی قبر انور کے اندر سے آواز آئی، او اعرابی چلا جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ، پر سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ اور پھر بالکل متصل اس سے آگے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ کیا انداز ہے، اور اس انداز کی یہ قرآن مجید میں شاید انفرادی آیت ہو۔ فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، عجیب انداز ہے نا قسم اٹھانے کا، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ انوکھا انداز ہے قرآن مجید کا۔ فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی ہر بات میں تیرا فیصلہ قبول نہیں کر لیتے۔ بڑا معروف واقعہ ہے لیکن یہاں اس کا ذکر کرنا بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے وہ اتنا زرخیز واقعہ ہے، اتنی خوبصورت ٹھنڈک ہے کہ جو دل کو، آنکھوں کو، کلیجے کو سکون دیتا ہے۔ ایک منافق کا اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا۔ وہ جو منافق تھا نا وہ کلمہ پڑھتا تھا، منافق کہتے ہیں اس کو ہیں جو اپنی زبان سے کلمہ پڑھے اور اندر اس نے نفاق چھپایا، وہ دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا، کلمہ گو کے حق میں نہیں دیا، اس منافق کے حق میں۔ وہ نہ کہنے لگا جی میں تو فیصلہ حضرت عمر سے کراؤں گا۔ وہ حضرت عمر فاروق کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ یہ ہمارا معاملہ ہے تو فیصلہ کر دے۔ جناب عمر بات سننے ہی لگے تھے کہ وہ یہودی بولا، کہنے لگا عمر ایک بات کا لحاظ کر لینا کہ نبی کریم کی بارگاہ میں یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہے اور حضور نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، پر یہ کلمہ پڑھ کے کہتا ہے کہ میں نے عمر سے فیصلہ کرانا ہے، میں معاذ اللہ حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ جناب عمر فرمانے لگے بیٹھو پھر میں ابھی آیا۔ حضرت عمر اندر تشریف لے گئے اور تلوار لائے، اور تلوار اٹھاتے ہی اس منافق کی گردن اتار دی۔ فرمایا جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کر دیا کرتی ہے۔ شور ہو گیا جیسے آج لوگ شور کرتے ہیں، کلمہ گو کو ایسے کہہ دیا، کلمہ گو کو یہ، وہاں بھی شور ہو گیا
کہ وہ کلمہ گو مار دیا جی عمر نے، کلمہ پڑھنے والا مار دیا، کلمہ پڑھنے والا مار دیا، مسلمان مار دیا، وہ تو کلمہ پڑھتا تھا۔ جب بہت شور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا محبوب کون سا کلمہ اور کون سا اس کا ایمان؟ ایمان تو تب مکمل ہوگا جب تیرے فیصلے قبول کریں گے، کلمہ پڑھنے سے تھوڑی ایمان مکمل ہوگا۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس سے آگے بھی بڑھو۔ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہاں مفسرین نے بیان کیا کہ یہ نہیں کہا گیا کہ والدین پر احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے، بڑا ہی دل کرتا ہے میرا کہ وہ جملہ کہہ دوں۔ قاضی صاحب فرمایا کرتے کہ نیکی کا بدلہ نیکی یہ جزا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جو احسان ہوتا ہے نا، یہ سامنے والے نے جتنی نیکی کی ہو اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ کرنے کو احسان کہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر اماں تیرے لیے ایک رات بیدار رہی ہے تو کوشش کر تو 2 راتیں رہا کر، اور اگر والد نے اپنی زندگی کے 30 سال تجھے دیے ہیں تو 2 دعا کر کہ کم از کم تو 35 سال اللہ تجھے توفیق دے تو ان کی خدمت کرے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فرمایا یہ ایک لسٹ ہے، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ بھی، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ بھی، مسکینوں کے ساتھ بھی، پڑوسیوں کے ساتھ بھی، اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہوں اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہ بھی ہوں، اور وہ جو تمہارے مجلس کے ساتھی ہیں، کلاس فیلو ہیں، دفتر کے ساتھ رہنے والے ہیں، دوست ہیں، کلیگ ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ جو تمہارے قبضے میں ہیں، تمہارے داہنے ہاتھ جن کے مالک ہوئے، یعنی جو تمہارے ملازم ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، ان کے ساتھ بھی سلوک۔ اور ہمارا سارا جو غصہ ہے وہ نکلتا ہی ملازموں پہ، سارا غصہ ملازموں پہ نکلتا ہے۔ خدا نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے، ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو غصہ کسی اور کا ہوتا ہے وہ بھی جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو غیروں سے الجھتے پھرنا، یعنی غصہ کسی اور کا اور نکل۔ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب بہار شریعت فرمایا کرتے تھے کہ جو ٹیچر ہے نا پڑھاتا ہے، اور جب غصے کی حالت میں ہو تو کلاس میں نہ آیا کرے، ایسا نہ ہو کہ بیگم صاحبہ کا غصہ بھی بچوں پہ نکال کے چلا جائے، وہ کلاس میں نہ آئے۔ وہ جب اپنے مزاج کو معتدل پائے تو پھر وہ کلاس میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں وہ سارا چارٹر دیا، وہ لسٹ دی، یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور آخر میں فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، فرمایا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس شخص کو جو مغرور بھی ہو، فخر کرنے والا بھی ہو، متکبر ہو، ایسے لوگوں کو اللہ مختالا فخورا، اللہ اس آدمی کو جو متکبر ہے، جو اتراتا ہے، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو پیچھے حقوق کا بیان تھا، تو آخر میں فرمایا کہ تکبر کرنے والے اللہ کو پسند، اس کا مطلب ہے حقوق وہ بندہ عطا نہیں کرتا جو متکبر ہوتا ہے، جس میں عاجزی ہوتی ہے نا، وہ ماں باپ کے حق میں بھی اچھا ہوتا ہے، وہ رشتہ داروں کے حق میں بھی، مسکینوں کے حق میں بھی، کلاس فیلو کے حق میں بھی، یہ اللہ کریم نے بیان کر دیا۔ فرمایا جو متکبر ہوتا ہے وہ کسی کے حق میں بھی اچھا نہیں ہے۔ آخر میں تکبر کا ذکر کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ بندہ اگر عاجزی والا ہو تو پھر وہ سارے حقوق صحیح طور پر ادا کر لے گا۔ تھوڑا سا آگے بڑھ کے اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل کی، کنجوسی کی مذمت فرمائی۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس کو چھپاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 37 ہے۔ آپ کو بہت سارے لوگ معاشرے میں ایسے ملیں گے جو آپ کو مشورہ دیں گے، چھوڑو یار، یہ ان لوگوں کا تو کام ہے چندے جمع کرنا، یہ تو کام ہے ان لوگوں کا، یہ آ جاتے ہیں ویلفیئر سوسائٹی والے، یہ آ جاتے ہیں سڑک بنانے والے، اسکول والے، یہ لوگ آ جاتے ہیں، تو یہ مشورہ دیا جاتا ہے، خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں۔ یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو آپ کی ضروریات سے زیادہ دیتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نے آپ کو کسی کے لیے بانٹنے کے لیے دیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو پھر اللہ کے دیے سے اس کی راہ میں خرچ کرنا
یہ انسان کو نفع دیتا ہے، یہ اس کا فائدہ کرتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے نا، دو فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ سخی کو زیادہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو بخیل ہے نا، کنجوس ہے، ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتا، اللہ اسے روک لے، اسے عطا نہ فرما۔ دونوں فرشتے یہ کہتے ہیں، اور حضور فرمانے لگے جو سخی ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، اور جنت کے بھی قریب ہے، اور جو کنجوس ہے وہ بندوں سے بھی دور ہے، معاذ اللہ اللہ سے بھی دور ہے، اور جنت سے بھی دور ہے۔ تو کوشش کریں جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمیں ان کے فیض سے فیض یاب فرمائے اور ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔